الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة البقرة مرتين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین وقال تبارک وتعالی کما ورد فی نفس السورہ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ صدق اللہ العظیم وعن عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو پروگرام طے کیا گیا اس پر مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی۔ اس کا موضوع اور اس کا عنوان میری اطلاع کے بغیر اصل میں طے پا گیا، ورنہ یہ موضوع وہ ہے، یعنی موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، جس پر کہ میں تفصیل کے ساتھ گزشتہ سال کے دوران نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان بہت سی جگہوں پر تقریر کر چکا ہوں، اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے کسی خاص موضوع پر مسلسل تقریریں کرنے کے بعد کہ جیسے طبیعت کچھ برسی جاتی ہے اور طبیعت میں رکاوٹ ہوتی ہے کہ اب اسی بات کو پھر میں ریپیٹ کروں۔ دوسرے یہ کہ موضوع بہت طویل ہے اور ہمارے پاس وقت جو ہے پروگرام کے مطابق وہ بمشکل 50 منٹ ہے۔ بہرحال میں اس کے باوجود کہ طبیعت میں آمادگی نہیں تھی، چونکہ پروگرام ہے، طے شدہ ہے، اطلاع ہوئی ہے، یہ بھی اندازہ تھا کہ کم ہی حضرات آئیں گے، لیکن جو حضرات بھی آئے ہیں ان سے بہرحال ان کا حق ادا کرنا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارا جو یہاں تنظیمی اجتماع ہو رہا ہے اس میں جو حضرات یہاں مقیم ہیں ان کے لیے اگرچہ یہ بات بہت ہی زیادہ تکرار والی ہوگی بہت سے حضرات کے لیے، لیکن ان کو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مضامین ازبر ہو جائیں۔ اس اعتبار سے تکرار میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تکرار ہمارے دین کے تو اصولوں میں شامل ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دن رات میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، رکعتیں گن لیجیے ذرا 5 نمازوں کی۔ ہر سجدے میں آپ تکرار کرتے ہیں تسبیح کی، تو تکرار میں تو کوئی برائی نہیں ہے، تکرار تو گویا کہ ہمارے دین میں تو ہے۔ البتہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا کوئی نئی ترتیب کے ساتھ بات ہو تاکہ لوگوں کے ذہن بھی کچھ بیدار رہیں اور بات کو سمجھیں، آمادگی ہو طبیعتوں کے اندر۔ پھر یہ کہ اگر دلچسپی برقرار رہی اور موضوع کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تو عشاء کے بعد پھر کوشش کریں گے کہ اس کی تکمیل کریں۔ چونکہ میں ایک ترتیب بدل رہا ہوں اس حوالے سے سب سے پہلا جو سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، شاید بہت سے حضرات کے ذہنوں میں یہ پیدا ہوا بھی ہو کہ آخر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سابقہ امت مسلمہ یا بنی اسرائیل کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی براہ راست واسطہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے
ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ ضیاع ہے وقت کا، بیکار کی بات ہے۔ ہمارے ہاں بعض مذہبی حلقوں میں یہ بھی مغالطہ ہو گیا ہے کہ تورات اور انجیل کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک حدیث کا غلط فہم ہے جو لوگوں میں عام ہو گیا ہے، ورنہ قرآن مجید جس شد و مت کے ساتھ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، جنہیں بھی عربی زبان سے کچھ شغف ہے انہیں اندازہ ہوگا کس قدر ایمفیسس ہے اہل ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی۔ در حقیقت ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے میں حضور سے ایک بحث کر رہے تھے، کوئی افہام و تفہیم کے استفہامی انداز میں، لیکن وہاں انہوں نے تورات سے دلیل پیش کی اپنی رائے کے حق میں۔ اس پر حضور کو غصہ آیا، آپ نے ناپسند کیا۔ آپ نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ بھی ابھی زندہ ہوتے اس وقت تو ان کو بھی میری پیروی کرنی ہوگی، لہذا میرے سامنے کوئی دلیل تورات سے نہیں لائی جا سکتی۔ اس کا یہ مفہوم سمجھ لیا گیا کہ تورات پڑھنی نہیں چاہیے، حالانکہ یہ ایک خاص کانٹیکسٹ ہے جس میں کہ یہ الفاظ حضور نے ارشاد فرمائے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ سابقہ کتاب جو ہے اس کا مطالعہ خود قرآن مجید کے فہم میں بھی اضافے کا موجب ہوتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام کی جو تاریخ ہے وہ قرآن مجید میں زمانی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، ایک تو تکرار کے ساتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے 15 سورتوں میں مل جائے گا آپ کو، کہیں حضرت نوح کے ذکر کا کوئی حصہ ملے گا، کہیں کوئی اور حصہ ملے گا، کہیں کوئی اور حصہ ملے گا، کہیں ایک آیت میں ملے گا، کہیں 2 رکوعوں میں ملے گا، کہیں پوری سورت سورہ نوح ہے۔ تو قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں ہے، مختصر بھی ہے، مفصل بھی ہے، مطول بھی ہے، پوری صورتیں تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے بیان میں ہیں۔ سورہ طٰہٰ جو ہے اس کے 5 رکوع مسلسل چلے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا فہم ہمیں، چونکہ قرآن مجید میں ترتیب زمانی نہیں ہے، تاریخی ترتیب نہیں ہے، وہ مختلف جگہوں پر قرآن نے اپنی مختلف صورتوں میں جو مضامین زیر بحث تھے ان کے لیے حوالے کے طور پر سابقہ امتوں اور سابقہ انبیاء کی بھی زندگیوں کے ان واقعات کا حوالہ دیا ہے کہ جو اس زمانے میں جب صورت نازل ہو رہی تھی اس وقت وہی حالات مسلمانوں کو درپیش تھے۔ زمانی ترتیب کے اعتبار سے انبیاء کرام کے حالات ہمیں تورات سے معلوم ہوتے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے معلوم ہوتے، تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے۔ بلکہ حدیث موجود ہے، روایت کرو اہل کتاب سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہم ان کی جو باتیں ہیں ان کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب، جو چیز قرآن کے مطابق ہوگی قبول، اگر قرآن کے مخالف ہے رد۔ بہرحال میں نے اس وقت یہ بات جو کہی ہے اس حوالے سے کہ یہ اجتماع ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو سمجھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اس کے لیے اب میں حوالہ دے رہا ہوں اس حدیث کا جو میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہی سب کچھ وارد ہو کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر ہوا، بالکل ایسی مشابہت کے ساتھ کہ جو ایک جوتی کو دوسری جوتی سے ہوتی ہے۔ گویا کہ اگر آپ امت مسلمہ کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے بٹوین دی لائنز ریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سابقہ امت کی تاریخ کو سمجھنا چاہیے۔ بلکہ ایک اور اعتبار سے بھی سمجھ لیجئے کہ جو گمراہیاں مسلمانوں میں پیدا ہوئی یہ سب وہی ہیں کہ جو اس سے پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہو چکی۔ اس کی ایک لیے دوسری حدیث موجود ہے کہ تم بھی وہی کچھ کرو گے جو سابقہ امتوں نے کیا، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسیں تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو تو تم میں بھی کوئی شقی ایسا ضرور اٹھے گا جو اپنی ماں کے ساتھ یہی حرکت کرے۔ تو ایک تو اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، عقائد کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی اس کے اعتبار سے،
ہماری صورتحال سابقہ امت سے بہت مشابہ ہے حضور کے اس قول کے مطابق۔ دوسرے تاریخی اعتبار سے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، ایک ہے کہ امت میں کیا کیا حالات پیدا ہو جائیں گے، ایک ہے امت پر کیا کیا حالات طاری ہوں گے، وارد ہوں گے۔ یہ ہے گویا کہ تاریخی معاملہ۔ تو امت کی 1400 برس کی تاریخ کے اندر صحیح فہم حاصل کرنا، اس کی گہرائی میں اترنا اور اسی کے حوالے سے مستقبل کے بارے میں سوچنا، اس کے لیے بہت ہی مفید ہے تاریخ بنی اسرائیل کا مطالعہ۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اصطلاح بھی شاید مجھ سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کی ہے، اور نئے ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ذہن اس کے بارے میں بھی کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوں قبول کرنے میں۔ موجودہ امت مسلمہ اور سابقہ امت مسلمہ، گویا کہ میں یہودیوں کے لیے بھی امت مسلمہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ آیا یہ لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کی بالکل مثال ایسے ہے کہ جیسے سابق کوئی گورنر تھا کسی علاقے کا، اس کے بعد اس نے کوئی غداری کی، وہ جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن سابق گورنر تو ہے نا۔ اسی طرح کا معاملہ ہے سابقہ امت مسلمہ کا۔ سابقہ امت مسلمہ تو وہ ہے، یہ دوسری بات ہے کہ وہ کنڈیمڈ ہے، معزول ہے، مغضوب ہے، ملعون ہے۔ یہ تمام الفاظ میں وہ استعمال کر رہا ہوں جو قرآن مجید کے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ہے، مغضوب علیہم وباؤوا بغضب من اللہ۔ ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی ہے، اور تقریباً اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، ولا الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ تو مغضوب، ملعون اور معزول شدہ امت ہے یہ، لیکن ہے امت مسلمہ جب تھی۔ اب اس کو آپ تاریخی اعتبار سے ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیں، اور موجودہ اور سابقہ امت میں کچھ فرق بھی ہے انہیں بھی نوٹ کر لیں۔ تاریخی جو فریم ورک ہے جو آپ کے ذہن میں بن جانا چاہیے، فریم آف ریفرنس جسے کہتے ہیں، ہسٹوریکل فریم آف ریفرنس۔ اگرچہ قوم کی حیثیت سے بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے زمانے سے ان کی تاریخ شروع ہوئی۔ بنی اسرائیل کے معنی اسرائیل کی اولاد، اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یعقوب پوتے تھے حضرت ابراہیم کے، حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، انہیں اللہ نے 12 بیٹے دیے، تو وہ بنو اسرائیل ہوئے، اسرائیل کے بیٹے۔ ان کی جو نسل چلی 12 قبیلے، وہ بنی اسرائیل ہیں۔ تو حضرت یعقوب سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بھی ایک قوم کی حیثیت سے تو بنی اسرائیل موجود تھے، لیکن امت مسلمہ کی حیثیت ان کی ہوئی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی۔ کتاب اصل میں امت کی بنیاد ہے، شریعت ہے، کتاب ہے۔ جبکہ مصر سے لے کر نکلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو، اور جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہے بک آف ایکسوڈس، کتاب الخروج، اس میں گنتی دے رکھی ہے 6 لاکھ یہودی اس وقت تھے، جو چند 72 کے قریب نفوس تھے۔ یہ غالباً جب داخل ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت یعقوب کی زندگی میں، لیکن چند 100 سالوں کے اندر اندر اتنے پھلے پھولے، اتنا انہوں نے عیش کیا کچھ عرصے، کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے، جن میں سے بہت سو کو فرعونیوں نے قتل بھی کیا۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، اس کے باوجود جب نکلے ہیں تو 6 لاکھ یہودی تھا، اور پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، فلاں قبیلے کے اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے بچے، فلاں کے اتنے مرد، پورا سینسس موجود ہے۔ تو 6 لاکھ کو لے کر نکلے ہیں۔ صحرائے سینا میں جب آئے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو 30 دن کا تھا جو طلبی ہوئی تھی، پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن جو ہے انہیں وہاں کوہ طور پر ٹھہرایا، اور پھر انہیں تورات عطا کی۔ یہاں سے ان کی تاریخ شروع ہوئی ہے بحیثیت امت مسلمہ۔ وہاں سے لے کر اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا گیا، اس وقت تک امت مسلمہ کی حیثیت اس دنیا میں یہود کو رہی ہے، بنی اسرائیل کو رہی ہے، اور یہ تاریخی اعتبار سے ڈیوریشن نوٹ کر لیجئے 2000 برس، اس لیے کہ تقریباً 1400 قبل مسیح میں یہ خروج ہوا ہے مصر سے۔ اس وقت انہیں تورات دی گئی ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تشکرون۔
مضبوطی کے ساتھ پکڑو جو ہم نے کتاب کو پکڑنا. ابھی جب میں آ رہا تھا تو جو درس ہو رہا تھا یا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جاؤ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب. اسی کو کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. مضبوطی کے ساتھ اب اسے تھامو. یہ ہے اصل میں کہ جہاں سے ان کی تاریخ شروع ہوئی 1400 قبل مسیح، اور جب کہ پھر قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا 610 عیسوی میں. اور در حقیقت جو ہوئی ہے اس امت کی معزول ہونے کا معاملہ وہ ہوا ہے 624 عیسوی میں، جبکہ تحویل قبلہ ہوا. تحویل قبلہ علامت تھی کہ وہ امت جس کا مرکز یروشلم تھا، جس کا مرکز ہیکل سلیمانی تھا، اب یہ اس مقام، اس منصب سے معزول کر دی گئی، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مرکز کعبہ ہے، یہ اب اس مقام پر فائز کر دی. ایک کی معزولی ہوئی، ایک کا نصب ہوا. اور اس کے لیے گویا کہ میں اسے کہا کرتا ہوں تاج پوشی، یا جیسے بھی آپ اسے کہیں کورونیشن، اس کے لیے سمبل کیا ہے؟ تحویل قبلہ. وہاں سے لے کر یہاں تک یہ تاریخ ہے اس امت کی. پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کو ابھی سنائی شروع میں، 2 مرتبہ بالکل انہی الفاظ میں آئی. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا 6واں رکوع شروع ہوا اس آیت سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. پھر یہ کہ 15واں رکوع پھر شروع ہوا اسی آیت سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس مقام سے اس مقام تک پہنچی ہے یہ قوم. وہ دوسرا مقام کیا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، ان پر کم ہمتی اور مسکنت طاری کر دی گئی، اللہ کے غضب میں گر گئے، اللہ کا غضب لے کر لوٹے. اب آپ دیکھیے کہاں سے کہاں تک، 1000 فرسنگست، کہاں سے کہاں، از کجا تاب کجا، کہاں وہ مقام فضلناکم علی العالمین، کہاں یہ مقام ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. اس سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی مسلمان امت کو یہ غرہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی فضیلت دی ہے، اس پر کوئی انعام کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل ہوا ہے تو وہ ہر حال میں رہے گا. یہ فضل، یہ انعام مشروط ہے اس کا حق ادا کرنے کے ساتھ. اگر حق ادا کریں گے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اس امت کا ایک اور معاملہ جو ہے بہت بڑی فضیلت کا جو مظہر ہے وہ یہ ہے کہ 1400 برس تک اس امت میں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. ویسے یہ کہ جہاں تک مقام کا، مرتبے کا، افضلیت مطلقہ کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شاید ان سب سے ہی بھاری ہے، سید المرسلین، سید الاولین والآخرین. لیکن آپ ایک پہلو سے دیکھیے 1400 برس تک نبی آ رہے ہیں. وہ حدیث آپ نے سنی ہے میری جو خلافت کی تقریریں ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتا تھا. مسلسل تار چلا رہا. اور یہ تار شروع ہوا تو 2 رسول 2 نبی موجود تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت ہارون بھی تھے. اور جب یہ تار ٹوٹا ہے آ کر ختم ہوا ہے تب بھی 2 موجود تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے، حضرت یحییٰ بھی تھے. یہ ہے فضیلت کا عالم. ویسے ہم یہ بھی شمار کر سکتے ہیں کہ انہیں 3 کتابیں دی گئی، تورات، زبور، انجیل. ویسے حقیقت یہ کہ کتاب ایک ہی ہے. کتاب کے لفظ کو بھی جب ہم جنرلائز کرتے ہیں تو یہ 4 کتابیں ہیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن بھی. حقیقت میں کتابیں 2 ہی ہیں، تورات اور قرآن. اس لیے کہ شریعت صرف ان 2 میں ہے. انجیل میں کوئی شریعت نہیں، زبور میں کوئی شریعت نہیں. زبور جو ہے وہ صرف حمد کے ترانوں کا مجموعہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کے حمد کے راگ الاپتے تھے، انہیں اللہ نے بہت اچھی آواز دی تھی، خوش الحان تھے، تو پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے، پہاڑ بھی وجد میں آتے تھے، شامل ہو جاتے تھے اس حمد میں، اس نغمہ سرائی میں. تو وہ ہے ترانے ہیں، حمد کے ترانے ہیں، یہ زبور ہے. اور انجیل کیا ہے؟ یہ ایک نصیحت ہے، حکمت ہے، وعظ ہے، دین کی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش ہے.
ورنہ قانون کوئی نیا جو ہے انجیل میں نہیں آیا، شریعت موسوی، شریعت محمدی، شریعت دو ہی ہیں، اسی وجہ سے امتیں بھی دو ہی ہیں۔ اصل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سابقہ امت کے لیے بھیجے گئے تھے، یہ تو چونکہ بعد میں سینٹ پال نے اس کی تبلیغ کا سلسلہ دائرہ جو ہے وسیع کر دیا دوسرے غیر اسرائیلیوں کے اندر، تو یہ عیسائیت کا مذہب وجود میں آیا ہے جو حقیقت میں پالزم ہے، یہ عیسائیت ہے ہی نہیں، سوائے حضرت مسیح کے نام کے اس مذہب عیسائیت میں ابراہیمی مذہب کی کوئی تعلیم موجود نہیں، اس لیے کہ شریعت تو سینٹ پال نے ساقط ہی کر دی تھی، اور حضرت مسیح کا یہ قول اب بھی موجود ہے انجیل کے اندر کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اور ایک اور بات، اور وہ یہ ہے کہ یہ امت ایک نسلی امت تھی، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کی نسل سے ہیں، 12 قبیلے، ایک ہی قوم ہے، ایک ہی نسل ہے، تو یہ یک نسلی امت تھی، جبکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل کی اصطلاح میں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے اپنی کتاب میں کیونکہ بہت مشہور لفظ ہے ملٹی نیشنلز، یہ بہت بڑی بڑی کاروباری فرمیں جو ہوتی ہیں ملٹی نیشنلز، تو واقعہ یہ ہے کہ امتوں کی تاریخ میں ملٹی نیشنل امت وہ ایک ہی ہے، وہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی فرق ذہن میں رکھیے۔ اور اب آپ سمجھیے در حقیقت کہ وہ قانون کون سا ہے جس کے تحت کہ مسلمانوں پر یا امت مسلمہ پر اللہ کا عذاب اس دنیا میں آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ پہلی بات تو اس کو میں نے تفصیل سے لکھ دیا اپنی کتاب میں، پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ افراد کے لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ افراد پر کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہت سے اپنے نیک بندوں کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، احادیث کے اندر مضمون آیا ہے، یا یہ کہ پھر امتحان کے لیے ہے، کبھی وہ تکلیف دے کر آزماتا ہے، کبھی وہ راحت دے کر آزماتا ہے، کبھی دولت دے کر آزماتا ہے، کبھی نقصان سے اور دولت چھین کر آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے، کبھی اولاد کے انتقال پر آزماتا ہے۔ تو دنیا در حقیقت یہ دارالامتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، دارالجزا تو آخرت ہے، لیکن یہ معاملہ ہے صرف افراد کا، قوموں پر عذاب اسی دنیا میں آتا ہے، قوموں کا حساب کتاب یہی چکایا جائے گا۔ آخرت کے محاسبے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، وہاں تو ہر شخص کو انفرادی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا۔ اقرا کتابک، لاؤ اپنا ذاتی اعمال نامہ کیا ہے پڑھو، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، خود ہی دیکھ لو اپنا حساب کتاب، ہمیں کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن قوموں کا معاملہ، اسی لیے اقبال کا یہ شعر بہت عمدہ ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ ملت کے گناہ جو کلیکٹیو گناہ ہیں ان کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے۔ نمبر 2 بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو سزا اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ملتی ہے اجتماعی طور پر، اس کی 2 قسمیں ہیں موٹی موٹی۔ ایک تو ایسا عذاب آتا رہا ہے کہ جو کسی قوم کو نسیم منسیہ کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا۔ لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، یہاں کبھی کوئی قوم آباد تھی لیکن ان میں سے کسی کا بھی نام و نشان اب نہیں۔ یہ عذاب کن پر آتا رہا ہے؟ جن قوموں کی طرف اللہ نے کوئی رسول بھیجا تعین کے ساتھ، ہود سے کہا الی عاد اخاہم ہودا، حضرت موسیٰ سے فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، رسول معین کر دیا گیا، جاؤ اس قوم کو خبردار کرو۔ رسول نے جا کر پوری طرح اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، ہر طرح سے، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد آئی ہے، اے رب میں نے اس قوم کو خاموشی کے ساتھ بھی دعوت دی، پکار کر بھی ان کے سامنے اپنا پیغام پیش کیا، میں نے تنہائیوں میں بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی، میں نے اعلانیہ جلسوں کے اندر بھی ان کو جو ہے مخاطب کیا، لیکن ان کے کانوں پر جوں نہیں دیں گے۔ تو نبی جب یہ ساری رسول جب یہ سارے کچھ کام کر کے حجت قائم کر دیتا تھا اور قوم بحیثیت مجموعی
رسول کی دعوت کو رد کر دیتی تھی تو اس کے بعد ان پر وہ عذاب استیصال، ہلاکت کا عذاب اکبر نازل ہوتا تھا، جو حضرت نوح کی قوم پر ہوا، حضرت ہود کی قوم پر ہوا، حضرت صالح کی قوم پر ہوا، حضرت شعیب کی قوم پر ہوا، حضرت لوط کو جن بستیوں کی طرف بھیجا گیا ان پر آیا، آل فرعون پر آیا۔ لیکن اس عذاب کے لیے شرط لازم ہے رسول کی بعثت۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم نہیں رہے ہیں عذاب بھیجنے والے مگر جب تک کہ ہم رسول نہیں بھیج دیتے تھے۔ یعنی جیسے آپ عام کہتے ہیں نا کہ کسی شخص کی بڑی بزدلی ہے کہ وہ پیچھے سے آ کے کسی کے سر میں لاٹھی دے مارے، بہادری تو یہ سامنے سے آؤ، للکارو، آؤ مقابلے میں، پھر وار کرو، یہ بہادری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قوموں کو ایسے ہی ہلاک نہیں کر دیتا تھا، وارن کرتا تھا، رسول کو بھیج کر خبردار کرتا تھا۔ رسولوں کا کام ہی انذار ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی درست ہو جاؤ۔ دلیل بھی دے دی، ہر طرح کے معجزے بھی دکھا دیے۔ جب سب طرح سے اتمام حجت ہو گیا پھر بھی قوم نے نہیں مانا تو معلوم ہوا اس میں خیر ہے ہی نہیں، اس کے اندر سے خیر ختم ہو چکا ہے، جس کے لیے سخت ترین الفاظ وہ ہیں جو حضرت نوح کی فریاد میں آئے ہیں، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ، یہ قوم اس درجے بگڑ چکی ہے کہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا اور عذاب نہ بھیجا، انہیں ختم نہ کیا تو یہ تیری تمام مخلوق کو اور جو ہے گمراہ کریں گے، اور ان کی آئندہ نسل میں سے بھی کافر ہی اٹھیں گے، بدتینت ہی اٹھیں گے، اگلی نسل سے بھی کوئی توقع نہیں۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کے ہاں ولادت بھی نہیں ہو سکتی کسی تیرے نیک اور راست باز بندے کی۔ جب قوم اس درجے تک پہنچ جاتی ہے، نسیم منسیہ، یہ عذاب استیصال ہے۔ ایک بات یہاں نوٹ کرتے چلیے، یہ عذاب اب کسی قوم پر نہیں آئے گا، ایک استثناء ہے وہ بعد میں بیان کروں گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس عذاب کے لیے شرط لازم ہے رسول کی بعثت۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، آیت محکمہ ہے، رسول کی آپ کو آئے گا ہی نہیں۔ اس نوعیت کا عذاب کسی قوم پر نہیں آئے گا، ایک ایکسیپشن ہے وہ بعد میں بیان کروں گا۔ اس سے کمتر درجے کا عذاب کس پر آتا ہے؟ وہ اب رسول کی امت پر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول کی امت ایک بہت نازک ذمہ داری کی حامل بن جاتی ہے۔ اللہ کا پیغام اس کے پاس ہے، اللہ کی کتاب اس کے پاس ہے، اللہ کی شریعت اس کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے نام لیوا وہ ہیں، بلکہ نام لیوا کیا ٹھیکیدار ہیں۔ سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، آخر آپ لہک لہک کر گاتے ہیں نا، تو ٹھیکیداری ہے یہ۔ حالانکہ اللہ نے تو رسول کو کہا ہے کہ تمام عالموں کے لیے ہم نے بھیجا ہے، صرف تمہارے لیے تو نہیں بھیجا۔ تمہارے نبی کہاں سے ہو گئے؟ وہ تو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہمیں ایک ہو جاتا ہے، قوموں کو غرہ ہو جاتا ہے، تو یہ کہ رسول کے بھی ٹھیکیدار، اللہ کی کتاب بھی تمہارے پاس، اللہ کی شریعت بھی تمہارے پاس، لیکن تمہارا عمل برعکس، تو اب کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے وہ قوم۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں جو کوئی لفظ بھی جوش میں تو کہہ رہا ہوں لیکن ہوش کے بغیر نہیں کہہ رہا ہوں۔ کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے قوم، اس لیے کہ اب باقی پوری دنیا کو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا، تم نے الٹا پہنچانا شروع کر دیا، برعکس روش اختیار کر دی۔ تمہیں دیکھ کر بجائے اس کے کہ کوئی اللہ کے دین کی طرف راغب ہو اور متنفر ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کے نمائندے تھے اس زمین پر اور تم نے مس ریپرزینٹ کیا اللہ کو، اور بجائے اللہ کی طرف بلانے کے اللہ سے بھگایا، اللہ سے نفرت دلائی، اللہ کے دین سے ان کے اندر نفرت اور تنفر پیدا کیا، لہذا دوسروں کی گمراہی کا وبال بھی تمہارے سر پر ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس لیے کہ ہمارے جو عوام کے اندر چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم تو امت مرحومہ ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اعمال کے اندر تنزل پیدا ہوا، اور یہ بھی وہی چیز ہے کہ جو یہود میں پیدا ہوئی۔ یہود کا قول قرآن میں نقل ہوا ہے، کئی طرح کے قول، سیغفر لنا، ہمیں تو بخشی دے گا اللہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ اور سب سے بڑا قول ان کا یہ تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے بڑے چہیتے ہیں، احباؤہ، بڑے چہیتے اور لاڈلے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا
ایسے ہی لاڈلے اور چہیتے بنے پھرتے ہو، فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا ہے؟ آخرت کا عذاب کیوں نہیں دے گا جبکہ دنیا میں تمہاری پٹائی کراتا رہا ہے، جبکہ تمہیں دنیا میں سزا دی ہے؟ تو یہاں لفظ عذاب آیا ہے، فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے کہ اور انسان ہم نے پیدا کیے ہیں۔ تمہارا ہمارا تعلق اس شریعت، اس کتاب، اس ہدایت کے واسطے سے ہے۔ تم اگر اس شریعت، اس کتاب، اس ہدایت کے ساتھ وفاداری کرو گے، مجھے وہ شعر یاد آ گیا اقبال کا جواب شکوہ کا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد سے کی بے وفائی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے ساتھ کی غداری اور اس کی دی ہوئی کتاب کو جو ہے پیٹھوں کے پیچھے پھینکا، جیسے کہ قرآن مجید میں یہود کے بارے میں آیا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اگر یہ کرو گے تو دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہو، عذاب کے کوڑے تمہاری پیٹھ پر برسیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس قانون عذاب کی جو اپلیکیشن ہے اس کے چند سیلین فیچرز آپ کے سامنے رکھوں، اہم نکات، ایک نقطہ اور نوٹ کر لیجئے اس میں۔ عذاب کے سلسلے میں میں نے جو دفعات بیان کی ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک، افراد کے لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ قوموں، امتوں، ملتوں کے لیے اجتماعی عذاب اسی دنیا میں ہے۔ نمبر تین، وہ عذاب کی بدترین صورت، سب سے بڑی صورت، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، وہ تو یہ ہے کہ کسی قوم کو بالکل ملیا میٹ نسیم منسیہ کر دیا جائے، تہس نہس، نام و نشان ختم، جو قوم نوح، ہود اور قوم صالح پر جو عذاب آیا۔ لیکن اس کے لیے شرط لازم ہے رسول کا بھیجا جانا۔ اس سے کمتر عذاب یہ آتا رہا ہے رسولوں کی امتوں پر، ان کی بدعمالی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی پستی اور زوال کی وجہ سے، دین سے بے وفائی کی وجہ سے، یہ عذاب ہے کہ جو قوموں پر آتا رہا اجتماعی۔ اب اس میں آخری پانچویں دفعہ اور نوٹ کر لیجئے، یہ عذاب جب آتا ہے کسی امت پر تو اس میں گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی قوم کے فرد ہیں۔ ایک ایکسیپشن ہے، اس میں وہ بعد میں بیان کروں گا، لیکن قاعدہ کلیہ یہی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے، اس پکڑ سے، اس فتنے سے جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہ گاروں اور ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ اس میں استثناء کیا ہے؟ جو لوگ ہمہ تن ہمہ وقت بدی سے روکنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتے رہیں، ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہیں، ان کو اللہ بچا لیتا ہے۔ باقی جو لوگ پیسو ہیں، قوم کی برائیوں میں تو عملاً شریک نہیں ہیں لیکن پیسو ہیں، ریزسٹ بھی نہیں کر رہے، روک بھی نہیں رہے، وہ ساتھ ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ البتہ ایکٹیولی آپ ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہیں، بچانے کی کوشش کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں جو اصحاب السبت کا واقعہ بیان ہوا ہے اس کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فَانْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے بچا لیا ان کو جو روک رہے تھے بدی سے۔ روکے اگر آپ کام یہ کرتے رہیں گے تو اس کی توقع ہے کہ بچا لیے جائیں، ورنہ پھر یہ کہ جو ملت کا مجموعی عذاب آئے گا تو چاہے آپ خود ان برائیوں میں نہ بھی عملاً ملوث ہوں، اس عذاب کی لپیٹ میں آپ بھی آ جائیں۔ یہ قانون عذاب خداوندی ہے جو میں نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر جو اس کی دفعات بیان ہوئی ہیں ان کو میں نے یکجا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ آئیے اس بات کی طرف، سابقہ امت مسلمہ کے تاریخ کا ایک نقشہ ذہن میں جما لیجئے جو چند منٹ ہمارے پاس ہیں، پھر اپنا حال جو ہے اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں گے نماز کے بعد۔ اور اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ چیزیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ قرآن نے کیوں بیان کی اگر کوئی اہمیت ہی نہیں تھی؟ پہلا پورا رکوع سورہ بنی اسرائیل کا اسی موضوع پر ہے، آخری رکوع کا پھر آدھا حصہ اسی موضوع پر ہے۔ عجیب تقسیم یہ کی ہے کہ اگر میں تاریخ بنی اسرائیل کے ادوار گناؤں تو سب سے پہلے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی، ان کی بعثت، پھر اس کے بعد کا ایک دور ہے
ایکسوڈس کے بعد 300 برس ان کے اوپر ایسے ہی رہے ہیں کہ کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں ہوئی، لیکن پھر ان کی جو ہے بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی۔ حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام 100 برس ہیں تقریباً، ایگزیکٹلی 96 برس ہیں کہ بڑی زبردست قوت اور سطوت اور شان اور شوکت اور حکومت اور دبدبا اور عزت اللہ نے عطا کی۔ اس کے بعد ان میں بدعمالیاں پیدا ہوئیں، ان کے اندر اخلاقی، عقائد کی ہر طرح کی پستی، ہر طرح کا زوال آیا، دنیا پرستی آئی، دولت پرستی آئی، شہوت پرستی آئی، تو اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے۔ قرآن مجید نے یہاں سے بات شروع کی ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں، وَقَضَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے پہلے ہی انہیں خبردار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پیشگی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ بڑی سرکشی کرو گے اور اس سرکشی کے نتیجے میں ہمارے عذاب اور سزا کے کوڑے تم پر برسیں گے۔ اس کے بعد ان 2 عذابوں کا تذکرہ کیا، 2 ادوار کا۔ تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے، اس سے پہلے کے جو ادوار ہیں وہ شروع میں، وہ آخری رکوع میں جا کے بیان کیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ یہ تاریخ آئی ہے آخر میں جا کر، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی پھر اسی آخری حصے میں جو آخری انجام ہونے والا یہود کا، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ ابھی ذرا اس سے نظر ہٹائیے، تو اول و آخر ہے آخری رکوع میں، درمیانی ادوار جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ ہے پہلے رکوع میں، خاص طور پر 2 مرتبہ جو عذاب کے کوڑے ان پر برسے۔ اس کو تاریخی طور پر نوٹ کر لیجئے۔ پہلے ان پر اشوریوں کے ہاتھوں عذاب آیا تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح میں۔ شمالی حصہ جو ہے اسرائیل کی مملکت وہ تباہ و برباد، تقریباً 100 برس بعد اصل کوڑا پڑا ہے ان پر عذاب کا، نیبوکڈنیزر بخت نصر کے ہاتھوں۔ وہ عراق کا بادشاہ تھا، بیبیلونیا سے مراد عراق ہے۔ اس نے ایک وہاں یروشلم میں، اور اندازہ کیجئے اس وقت آج سے 2500 سال پہلے یروشلم کی آبادی 12 لاکھ تھی۔ آخر حضرت سلیمان کا پایہ تخت رہا تھا، ہیکل سلیمانی انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ یہود کی تاریخ کا عہد زریں جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے۔ 12 لاکھ کا شہر اس زمانے میں، 6 لاکھ کو قتل کیا اس نے اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا۔ اس کو وہ کہتے ہیں دی پیریڈ آف کیپٹیوٹی۔ 150 برس اور کچھ لوگ 100 برس، 100 سے 150 برس تک یہ حالت اسیری میں رہے ہیں بیبیلونیا میں، اور یروشلم کا حال یہ تھا۔ ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا گیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور افراد کو جیسا کہ میں نے عرض کیا قتل کیا یا لے گیا۔ ایک متنفذ نہیں بچا وہاں، ایک متنفذ نہ 2 اینٹیں سلامت رہیں ایسے شہر میں جس کی آبادی 12 لاکھ تھی، جہاں ہیکل سلیمان تھا۔ No 2 bricks remained intact، اور کوئی متنفذ نہیں رہا۔ اسی کا نقشہ نوٹ کر لیجئے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ یہ حضرت عزیر کا معاملہ ہے، جب وہ اس بستی پہ آئے ہیں اور یروشلم کو دیکھا ہے، بستی تو ویران پڑی ہوئی، کوئی متنفذ نہیں ہے وہ شہر۔ اور اس وقت حالانکہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے دماغ میں بھی یہ وسوسہ پیدا ہو گیا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس بستی کو اللہ کیسے دوبارہ آباد کرے گا، یہ بستی جو اس درجے ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ نے پھر انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا، موت طاری کر دی۔ فاباتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، یہ پورا واقعہ سورہ بقرہ میں آپ آیت الکرسی کے فوراً بعد جو رکوع ہے اس میں دیکھتے ہیں، یہ وہی حضرت عزیر ہیں۔ اور یہی 100 سال ہیں کہ جو یہود پڑے رہے وہاں کیپٹیوٹی میں بیبیلونیا میں، پوری قوم وہاں اسیری میں رہی، اور یہاں حضرت عزیر جو ہے وہ اس موت کی کیفیت میں وہ مبتلا رہے، اس نیند میں رہے۔ کہیے موت اور نیند ایک ہی شے ہے۔ اسی لیے جو مسنون دعا ہے، صبح کے وقت جب اٹھ کر آنکھ کھلے تو دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ اس اللہ کے لیے حمد اور تعریف ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی، اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو گئی تھی۔
تو نیند جو ہے وہ در حقیقت موت کی بہن ہے۔ تو وہ 100 سال یہاں یہ رہے ہیں موت کی حالت میں یا نیند کی حالت میں، اور وہ وہاں رہی ہے پوری قوم بیبیلونیا میں۔ اس کے بعد یہ جو سائرس جو ایران کا شہنشاہ تھا، جس کی 2500 سالہ برسی اب سے کوئی 20 برس قبل یہ شہنشاہ ایران نے منائی تھی، اس کے مقبرے کے پاس شہر آباد کیا تھا، پوری دنیا کو جمع کیا تھا، بہت بڑا جشن منایا تھا، اس لیے کہ شہنشاہ ایران اصل میں ایران کی سابقہ سطوت کو دوبارہ بحال کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ لہذا وہ سائرس کیخورس، قرآن کی اصطلاح میں وہ ذوالقرنین، اس نے پھر حملہ کیا ہے عراق پر، اور عراق سے پھر ان یہودیوں کو اجازت دی، گو بیک، یو کین گو ٹو یور اون سٹی، جاؤ اس کو دوبارہ جو ہے آباد کر لو اور جا کر وہاں پر اپنا ہیکل تعمیر کر لو۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت چونکہ پہنچ چکی تھی ان کے پاس، اب یہ 100 سال رہے، وہ 150 سال رہے، یہ 50 سال وہ ہیں جن کے دوران انہوں نے دعوت دی، اور اللہ نے اس قوم کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ پھر ان میں اصل ایمان پیدا ہو گیا، پھر ان کے اخلاق صحیح ہو گئے، پھر ان کے عقائد صحیح ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ انہیں سطوت اور شوکت عطا فرمائی۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے اس پہلے رکوع کی آیت کیا ہے؟ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی، پھر تمہیں عزت دی، تمہیں نفری بھی تمہاری کثیر کر دی، تمہیں بیٹے دیے، تمہیں دولت دی۔ یہ ان کا دوسرا دور ہے سطوت کو شوکت کا، اور یہ ہوا ہے، اس کو نام ہے تاریخ میں مکابی، دی مکابی امپائر، سلطنت مکابی۔ لیکن پھر ان کے اندر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ زوال، پھر وہی رقص و سرود، پھر وہی ہیرود بادشاہ جو تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جس نے قتل کروایا ہے، اس نے در حقیقت اس کی بے حیائی اور شریعت کے ساتھ استہزاء اس انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ اس نے ماں اور بیٹی دونوں کو اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا۔ اس پر تنقید کی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، اور پھر اس کو گرفتار کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور جیل میں ڈالا۔ اور وہ جو بیٹی تھی اس نے رقص دکھایا ہے جب دربار کے اندر ہیرود کو، بادشاہ کو، تو بادشاہ جب مست ہوا اس نے کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ اس نے ماں سے مشورہ کیا کیا مانگو؟ اس نے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگو۔ اللہ کے وہ نبی جن کی تعریف قرآن میں آئی ہے سورہ مریم میں، وہ بچہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ اس یحییٰ کا سر جلاد کی ایک تلوار کی حرکت سے کٹا ہے، دشت میں آیا ہے، دربار میں پیش کیا گیا ہے اس رقاصہ کے سامنے۔ جب اس حد کو پہنچ گیا ہے ان کی سرکشی، ان کا تمرد، ان کی دین کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کا معاملہ، پھر عذاب الہی کے کوڑے آئے۔ پھر پہلے یہ یونانیوں کے ہاتھوں پیٹے، پھر یہ رومیوں کے ہاتھوں پیٹے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ یروشلم پر در حقیقت رومیوں کی حکومت تھی، پلاٹس پونٹس جو ہے رومی گورنر تھا، باقی ایک آٹونومی انہوں نے دے رکھی تھی یہودیوں کو، مذہبی آٹونومی، اپنے معاملات تم جیسے چاہو کر لو۔ جیسے یہ کہ انگریز کے دور میں بھی ہمیں اجازت تھی بھائی نکاح طلاق کے مسائل جیسے چاہو تمہارے مفتی بتائیں، تمہارے قاضی بتائیں، طے کر لو، اسی طرح کی آٹونومی تھی۔ لیکن ان یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی بجائے اس کے کہ ان کی دعوت قبول کرتے، انہوں نے ولد الزنا قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا، مرتد قرار دیا، سولی پر چڑھا کے دم لیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ دوسرا کیا، انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ قوم اس وقت سے کنڈمڈ ہے۔ کنڈمڈ کسے کہتے ہیں آپ؟ کنڈمڈ پرزنر، جسے موت کی سزا ہو چکی ہو، ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، اس وقت سے آج تک یہ قوم ملعون، مغضوب، کنڈمڈ ہے، کیونکہ جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے رسولاً الی بنی اسرائیل وہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ انہیں مانتے اور ایمان لاتے، سولی پر چڑھایا، اپنے بس پڑتے۔ لہذا اس وقت سے لیکن ان کو اللہ نے روک لیا ہے، روکا بھی ہے ایک حکمت کی وجہ سے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ جان لیجئے کہ یہی وہ ایکسیپشن ہے در حقیقت۔ اس قوم پر عذاب استیصال ابھی آنا ہے، مستحق ہو چکی تھی یہ آج سے 1900 برس قبل، جب حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پڑتے اپنے خیال میں سولی پر چڑھایا، اس وقت سے یہ عذاب استیصال کی مستحق تھی۔
کہ جیسے قوم نوح ختم کی گئی، قوم ہود ختم کی گئی، قوم صالح ختم کی گئی، قوم عیسیٰ بھی ختم کی جاتی، لیکن یہ کہ اس کو اللہ نے پوسٹ پون کیا ہے، ججمنٹ ریزروڈ ہے، لہذا رسول کو بھی اٹھا لیا گیا، اور اب ان کا وہ آخری استیصال ہونا ہے، ابھی باقی ہے، وہ ہوگا، اور وہ اسی وقت ہوگا جب کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی نزول دوبارہ دنیا میں ہوگا۔ یہ ہے ان کا آخری انجام۔ البتہ یہ کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ جو سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع ہے وہ حضور کے زمانے تک کی تاریخ کے ادوار بتا رہا ہے، 2 ادوار عروج کے، 2 ادوار زوال کے۔ حضور کے زمانے کے بعد کیا ہوا اس کو بھی سمجھ لیجئے، چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، لہذا ان کی اس رحمت للعالمینی کا ایک فیض ان تک بھی پہنچا، اور وہ یہ کہ انہیں جسے آپ آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں مرسی اپیل کا ایک موقع دے دیا گیا۔ اگرچہ تم کنڈمڈ ہو، اگرچہ تم پھانسی کی سزا کے مستحق ہو چکے ہو، لیکن عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اب بھی تمہارا رب تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ان کے دامان رحمت کے سائے تلے آ جاؤ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ اب یہ کتاب ہے جو اللہ نے دی ہے تورات کے بعد، اگر تم یہ کرو گے تو ہماری رحمت تمہارے ساتھ جو ہے دستگیری کرے گی۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے وہی کچھ کیا جو پہلے کرتے رہے ہو تو پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چونکہ انہوں نے رد کیا، بلکہ قرآن کی گواہی ہے کہ بدترین دشمن جو ہے محمد کے اور محمد کے دین کے وہ یہودی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین سے بڑھ کر دشمن، اکثر و بیشتر سوائے ایک غزوہ بدر کے باقی سارے غزوات جو ہوئے ہیں اور جو حملے ہوئے ہیں حضور پر وہ یہودیوں کی سازش سے ہوئے۔ ایسی زبردست ایسی قوم جو ہے سازشی ذہن کی اور انتہائی جو ہے دشمنی رکھنے والی، لہذا اس وقت کے بعد سے بھی ان پر مسلسل 1900 برس تک، بلکہ 1900 نہیں 1300 برس تک، حضور کے زمانے کو ابھی 1300 برس ہوئے، 632 میں آپ کا انتقال ہوا ہے، یہ 1994 میں ہم بیٹھے ہیں تو کتنے برس ہوئے؟ 1363 برس یا 62 برس۔ تو یہ جو زمانہ ہے اس میں بھی ان پر عذاب کے کوڑے ہی برستے رہے۔ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے جو ان کا ہیکل سلیمانی جو حضرت عزیر کے زمانے میں دوبارہ تعمیر ہو گیا تھا، اس نے پھر مسمار کر دیا، یہودیوں کو نکال دیا۔ مسلسل 600 برس تقریباً کوئی یہودی یروشلم میں داخل نہیں ہو سکا، کیونکہ حکومت رومیوں کی تھی، رومی عیسائی ہو چکے تھے، عیسائی یہودیوں کو سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا کے قاتل ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کو تو خدا ہی مانتے تھے نا، تو ان کی جو دشمنی تھی پورے یورپ میں ان کو جس طرح پرسیکیوٹ کیا گیا ہے اس کی لمبی داستان ہے۔ سہارا کچھ دیا تو مسلمانوں نے دیا، حضرت عمر نے جب فتح کیا ہے یروشلم کو تو اوپن سٹی قرار دیا یروشلم کو، یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں، یہودی بھی آ سکتے ہیں۔ یہ فضل سب سے پہلے کرم کیا ہے حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 2 مسلمانوں نے ان کو پناہ دی اسپین میں، یورپ کا یہودی سمٹ کر کھنچ کر اسپین میں جمع ہوا ہے، وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے نقب لگائی ہے پشت میں، اور ویسٹ کے ذریعے سے عیسائیت کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا ہے۔ بہرحال عذاب کے کوڑے ان پر برستے رہے ہیں، جس کا زینت، جس کا کلائمیکس کیا ہے؟ اس صدی کے وسط میں 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے ختم کیا۔ یہ تو اس صدی کا واقعہ ہے، دی ہولوکاسٹ، جس کے لیے اسپیشل پلانٹس ڈیزائن کیے گئے۔ اتنوں کو مار کر ڈسپوز آف کیسے کریں گے باڈیز کو؟ کتنے کفن لائیں، کتنے گڑھے کھودیں، کیا کریں؟ اتنے لاکھوں کو مارنا ہے، مارنے کے لیے بھی جو ہے اسپیشل چیمبرز، گیس چیمبرز، کپڑے وپڑے سب چیزیں گھڑی وڑی سب یہاں اتارو، ننگے مادرزاد بنانا جاؤ گیس چیمبر میں۔ گیس چیمبر میں ان کی موت واقع ہوئی، اس کے بعد کنویئر بیلٹس کے اوپر وہ لاشیں چل رہی ہیں، جیسے کہ آپ فیکٹریوں میں دیکھ رہے ہیں سامان جو ہے کنویئر بیلٹ کے اوپر لاشیں جا رہی ہیں، عورتوں کی، بچوں کی اور مردوں کی، بوڑھوں کی، اور پھر یہ کہ ان کا چورا کیا جا رہا ہے، پھر کچھ کیمیکل سے ٹریٹ کر کے آخر میں وہ ایک سیاہ بدبودار سیال، ایک لیکوڈ سیاہ سا بدبودار وہ باہر نکل رہا ہے، وہ اپنے کھیتوں کی سیرابی کے لیے اس کو گویا کہ انہوں نے فرٹیلائزر کے طور پر استعمال کیا۔ اس صدی میں ہوا یہ 60 لاکھ۔ یہ ہے ان کی تاریخ عذاب کی۔ کس قوم پر یہ عذاب آیا پھر نوٹ کر لیجئے۔
جس کو کہا تھا انی فضلتکم علی العالمین۔ معلوم ہوا کہ سارا مسئلہ اپنے عمل کا ہے، اپنی روش کا ہے، دین کے ساتھ وفاداری یا بے وفائی۔ وفاداری کرو گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہرحال یہ خاکہ جو بن گیا ہے اس کو ذہن میں جما کر رکھیے۔ اب عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد عشاء کے آپ صرف فرض پڑھیے، ورنہ کسی کی لمبی ہوتی ہیں، کسی کی تو رکعتیں جو ہیں وہ بہت سی ہوتی ہیں، پھر تو یہ کہ ایک نظام نہیں ہو سکے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس آبادی کے جو نمازی مستقل ہیں انہیں دقت ہو، جو یہاں پر نماز کا وقت ہے اس پر جو نماز ادا ہو جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں اپنی اس گفتگو کو جاری رکھوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میں نے عشاء کی نماز سے قبل جو مضامین بیان کیے ہیں ان میں دو اہم مضامین، ایک تو قرآن مجید کا قانون عذاب، لیکن دوسرے پھر تاریخ بنی اسرائیل کے کچھ ادوار کا تذکرہ۔ اسی کی مناسبت سے میں چاہتا تھا کہ کوئی اور حافظ صاحب اگر ہوتے تو وہ نماز میں یہ آیات پڑھتے جن کا حوالہ ابھی ہماری تقریر میں آیا ہے۔ چونکہ کوئی ایسے محسوس ہوا کہ موجود نہیں ہے تو پھر یہ میں نے مشقت کی ہے خود، اور اس کے ساتھ ہی خیال آیا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ان آیات کا ایک مختصر سا ترجمہ میں آپ کو کر دوں تاکہ اس کے ساتھ ایک ذہنی جو ہے رابطہ قائم ہو جائے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو ہم نے بہت بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی آیات میں سے۔ یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو وہی ہے۔ اس آیت میں معراج کا جو زمینی سفر ہے اس کا حوالہ ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے آپ کا وہ عروج شروع ہوا، ثم عرج بی، پھر مجھے بلند کیا گیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ معراج کا صرف ایک حصہ یہاں کیوں آیا، اور دوسری یہ کہ اس صورت کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے، خاص طور پر اس کے اس پہلے رکوع کے ساتھ، کیونکہ معاملہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سیدھی مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے بھی ہو سکتی تھی، اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ یہ علامت ہے اس بات کی کہ سابقہ امت اور جو نئی امت ہے اس کو تمام انبیاء کی برکات کا جامع بنایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کو جو کتاب دی گئی وہ جامع ہے، مہیمن ہے، تمام انوار و برکات ان کو دیے جا رہے ہیں، اور اس لیے یہاں سے وہاں تک جا کر گویا کہ نہ صرف مسجد حرام کے متولی ہیں حضور اور آپ کی امت، بلکہ مسجد اقصیٰ کی بھی متولی ہونے کی حیثیت حضور کو اور آپ کی امت کو عطا کر دی گئی۔ وہاں پھر تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی آیت میں اب فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے ہدایت نامہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے تاریخ امت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو جو معجزات وغیرہ دیے گئے وہ سب بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے آخری رکوع میں۔ یہاں جہاں امت کی تاریخ شروع ہو رہی ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ کا نقطہ آغاز ہے صحرائے سینا میں کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملا۔ اور دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت نامہ نہیں ہے، جعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، جبکہ قرآن ہے ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ نوٹ کر لیجیے۔
اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تورات کی تعلیم کا خلاصہ لب لباب کیا تھا؟ وہی خلاصہ اور لب لباب ہے قرآن کی تعلیم کا۔ تورات اور قرآن کی مرکزی بات توحید، توحید کا اصل خلاصہ توکل صرف اللہ پر، توکل کسی اور شے پر نہ ہو، وسائل و ذرائع کو استعمال کرو، توکل نہ کرنا، یہی شرک ہے۔ توکل، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا اپنا کارساز کسی کو نہ سمجھ بیٹھے۔ اس کے بعد سے اب تاریخ شروع ہوئی، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے اولاد ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت نوح کے 3 بیٹوں ہی سے نسل آدم چلی ہے، یہ بنی اسرائیل، بنی اسماعیل، تمام اقوام جو ہے عرب، یہ حضرت سام کی نسل ہے۔ چینی، روسی، منگولینز، یہ تمام ترک، یہ پورا بیلٹ، نارڈک ریسز جو کہلاتی ہیں یورپ کی، یہ سب حضرت یافس کی اولاد ہیں۔ درمیان کی بیلٹ ہے ہندی، سندھی، سوڈانی، قبطی اور ایرینز جن کو کہا جاتا ہے، یہ حضرت حام کی اولاد ہے۔ بہرحال انہی میں سے ایک حضرت سام ہے جن کی نسل ہے اسرائیل بھی، بنی اسرائیل بھی اور بنی اسماعیل بھی۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے متنبع کر دیا تھا، پہلے ہی بتا دیا تھا، کان کھول دیے تھے بنی اسرائیل کے کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں 2 مرتبہ بڑی سرکشی کرو گے، فساد مچاؤ گے، اور وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بڑی سرکشی کرو گے، یعنی پھر ہمارے عذاب کے کوڑے تمہاری پیٹھ پر برسیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے پہلا وعدے کا وقت آ گیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، ہم نے بھیج دیے تم پر، مسلط کر دیے تم پر اپنے بڑے ہی خوخار بندے۔ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہاری بستیوں میں گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا جو وعدہ تھا وہ تو پورا ہونا ہی تھا، پورا ہو کر رہا۔ اس کو تاریخی طور پر نوٹ کر لیجئے، ایسیرینز کے ہاتھوں اسرائیل کی تباہی، اور جو جنوبی مملکت تھی کلدانیوں کے ہاتھوں، یعنی کیلڈینز کے ہاتھوں، بیبیلونینز کے ہاتھوں، ان کا قتل عام، 6 لاکھ قتل کیے گئے، 6 لاکھ کیپٹیوٹی میں لے جائے گئے، 150 برس تک بیبیلونیا میں ان کیپٹیوٹی رہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی ان پر۔ اس کا بھی میں تاریخی طور پر بتا چکا ہوں، سائرس یا کیخورس یا ذوالقرنین نے عراق پر حملہ کیا، بیبیلونیا پر حملہ کیا، اور یہاں دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے، تو جو بیبیلونینز کے دشمن تھے یہودی، وہ گویا کہ ایرانیوں کے دوست ہو گئے، لہذا سائرس نے پھر ان کو اجازت دی۔ اسی لیے ان کا سوال جو ہے انہوں نے کیا تھا حضور سے، جو سکھایا تھا یہودیوں نے حضور سے کہ مسلمانوں، یہ مکے والوں کو، مشرکوں کو، کہ پوچھو ان سے سوال، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، روح کی حقیقت کیا، 3 سوال ہیں۔ یہ سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل میں ان کے جوابات دیے گئے۔ تو ذوالقرنین ان کی تاریخ میں ان کے بہت بڑے نجات دہندہ کی حیثیت سے تھے، نہ وہ حملہ کرتے، نہ کلدانیوں کو شکست ہوتی، نہ ان کو رہائی ملتی، اور یہ واپس آ کر اپنا یروشلم دوبارہ آباد کر سکتے۔ تو اس کے حملے کی وجہ سے ان کو بھی پھر سہارا ملا، اور ادھر سے حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کہ لوگوں باز آ جاؤ، توبہ کرو۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر واقعات کی ایسی کڑیاں جوڑ دیتا ہے، ادھر سے حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ اور اصلاح، ادھر سے کلدانیوں کا حملہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی تاریخ کا وہ دور آ گیا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین، پھر ہم نے باری لوٹا دی تمہارے لیے، تمہیں مال سے بھی مدد پہنچائی، اولاد سے بھی مدد پہنچائی، وجعلناکم اکثر نفیرا، پھر تمہاری نفری بہت کر دی، تعداد بہت ہو گئی، پھر پھلے پھولے۔ تاریخ میں یہ دور ہے مکابی سلطنت کے نام سے۔ مکابی سلطنت زمینی رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی۔ حضرت سلیمان کا معاملہ اس اعتبار سے بالکل مختلف ہے، انہیں ہوا پر بھی اختیار دیا گیا، جنات پر بھی اختیار دیا گیا، وہ حکومت دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک زمینی رقبے کا تعلق ہے، حضرت سلیمان کی حکومت سے بھی زیادہ وسیع رقبہ تھا جو مکابی سلطنت کا کے تحت اتمام تھا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کچھ بھلا کیا تو اپنے لیے کیا، اپنے لیے بھلائی کمائی، اس کا اجر و ثواب تمہیں آخرت میں مل جائے گا۔
وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر کوئی بدی کمائی ہے وہ بھی اپنی جان کے لیے کمائی ہے، تمہارے اوپر ہی اس کا وبال آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب ہمارے دوسرا جو ہم نے کہا تھا 2 مرتبہ تم سرکشی کرو گے، پھر جب وہ دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، پھر ہم نے تم پر اپنے درندے جو ہیں، ایسے درندہ صفت بندے جو ہے وہ مسلط کر دیے، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے حلیے بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَا، اور پھر پامال کریں اور بے حرمتی کریں تمہاری مسجد یعنی ہیکل سلیمانی کی، جیسے کہ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ دوسری مرتبہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے ہیکل سلیمانی کو، جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، اس کو تہس نہس کر دیا۔ یہ ہے سن 70 عیسوی کا واقعہ۔ آج آپ 1994 میں بیٹھے ہیں، 1924 برس ہونے کو آئے ہیں کہ ان کا کعبہ زمیں بوس ہے۔ ہمارے لیے جو اہمیت ہے کعبے کی، وہی ان کے لیے اہمیت رہی ہے ہیکل سلیمانی کی۔ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ اور وہ ریز ٹو دی گراؤنڈ، اس کی صرف ایک کچھ بنیادی دیوار جو ہے بنیاد کی ہے، وہ باقی ہے، ویلنگ وال کہلاتی ہے۔ یہودی وہاں جاتے ہیں، رو دھو کر آ جاتے ہیں اور وہ ماتم کرتے ہیں۔ ماتم کا عجیب انداز ہے، میں نے بعض پکچرز میں دیکھا ہے، وہ ڈاکومنٹریز کے اندر، کہ وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سر پھوڑ دیں گے، ابھی اپنا سر توڑ دیں گے دیوار کے ساتھ۔ ماتم کی شکل یہ ہوتی ہے، لیکن وہ ایک فاصلے پہ جا کے روک لیتے ہیں، سر کو سر ٹکراتا نہیں۔ جیسے شیعہ بھی بعض جو ہیں وہ ماتم یوں کرتے ہیں، اس طرح سے، وہ اشارہ ہی ہوتا ہے، صرف سمبولک ہے، وہ اپنے آپ کو ضرب لگانا پیش نظر نہیں ہے۔ ایسے یہ بھی سر توڑتے نہیں اپنا، لیکن یہ کہ حرکت وہی جیسے کہ ٹکرا رہے ہیں سب اپنے رنج اور صدمے کے اندر، وہ ویلنگ وال ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب یہ مرحلہ آ گیا، یہ حضور کی بعثت کا وقت ہے، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے۔ اور یہ در حقیقت ایک خصوصی کنسیشن، حالانکہ تم حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا کر تم آخری سزا عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے ہو، لیکن ہم نے تمہیں پھر ہم تم پر رحم فرمایا، اس لیے کہ قوم بھی تو آخر وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا فضلناکم علی العالمین۔ تو ایک اور رعایت تمہیں دی جا رہی ہے، اور یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے طفیل۔ اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کو تیار ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن تم نے اگر اس اعادہ کیا اپنے سابقہ طرز عمل کا تو ہم بھی اعادہ کریں گے اپنے سابقہ طرز عمل۔ یہ دور ہے جو حضور کی بعثت سے لے کر اس صدی کے آغاز تک جاری تھا۔ اس صدی کو علیحدہ رکھ لیجیے گا ذہن میں، یہ بالکل پیکیولر فینومینن ہے، یہ جو صدی 20ویں صدی عیسوی ہے، اس تک 20ویں صدی کے آغاز تک ان کے اوپر کوڑے ہی کوڑے پڑے ہیں پورے یورپ میں، تمام ممالک میں۔ اس کو یہ کہتے ہیں ڈایاسپورا۔ وہ عہد تو تھا ان کا کیپٹیوٹی کا، وہ تو 100-150 سال کا تھا، ختم ہوا۔ یہ ڈایاسپورا منتشر ہو جانے کا دور ہے ان کا۔ اب یہ کہیں چلے گئے، روس میں چلے گئے، پولینڈ میں چلے گئے، جرمنی میں چلے گئے، انگلینڈ میں چلے گئے، ایشیا میں چلے گئے، انڈیا میں چلے گئے، ہر جگہ جا کے جو ہے ان کی جمعیت پراگندہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی دنیا میں، ہر جگہ انہیں مار پڑتی تھی، ہر جگہ انہیں گالیاں دی جاتی تھیں۔ یہ دور ان کا سوائے مسلمانوں کے، رحمت کا اگر کوئی ان کو ہوا ہے تو مسلمانوں کے ہاں ان پر رحم کیا گیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کیا گیا ہے، خاص طور پر اسپین میں۔ سب سے پہلے حضور نے، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آنے کی اجازت دی تھی یروشلم میں، باقی اس کے بعد اسپین میں جو ہے انہیں کافی جو ہے پیٹرنیج مسلمانوں کی ملی ہے، اور اس کا ایک سبب بھی ہے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اسپین کو فتح کرنے کے لیے۔ اصول وہی ہے، دشمن کا دشمن آپ کا دوست، اس لیے کہ عیسائی ان کے دشمن تھے، ان کے جان کے لاگو تھے، درپے تھے، لہذا عیسائیوں پر جب حملہ کیا مسلمانوں نے تو ان کو مدد پہنچائی تاکہ مسلمانوں کو فتح کرنے میں اسپین کی مدد مل جائے۔ اب مسلمانوں نے ان کی سرپرستی کی اور ان کو جو ہے اپنی جگہ پر پروٹیکشن دی اور پناہ دی، وہاں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور آج جو یورپ جو ہے، جو اقبال دیکھ کر آئے تھے اس صدی کے آغاز میں کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں، تو یہودیوں نے یورپی اقوام پر جو تسلط حاصل کیا ہے وہ در حقیقت راستہ ادھر ہی سے تھا، اسپین کے راستے سے ہی انہوں نے نفوذ کیا ہے، عیسائیت کے اندر جو ہے نقب لگائی ہے، پروٹیسٹنٹ مذہب انہی کے زیر اثر شروع ہوا ہے۔ جب تک رومن کیتھولکس کا اقتدار تھا یورپ میں، سودی کاروبار حرام تھا، اجازت نہیں تھی۔ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی یورپ میں، اور سود کے راستے سے انہوں نے شکنج لیا ساہوکاری کے اپنے جال کے اندر تمام اقوام کو۔
اس کا شعور سب سے بڑھ کر ہوا ہٹلر کو. پھر اس نے جو کچھ کیا ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ان کا تیسرا عظیم ترین دور جو ہے سزا کا. پہلا عظیم ترین دور کیلڈینز کے ہاتھوں، دوسرا عظیم ترین دور رومنز کے ہاتھوں، تیسرا عظیم ترین کوڑا جو ان پر پڑا ہے وہ جرمنز کے ہاتھوں پڑا ہے. اور صرف جرمنی کے یہود نہیں، جتنے ممالک جو فتح کیے تھے ہٹلر نے، سب کے یہودیوں کو کھینچ کھینچ کے وہاں سے لا کر 60 لاکھ کی تعداد میں، کچھ لوگ کہتے ہیں 40 لاکھ، لیکن یہودیوں کا اپنا جو اصرار ہے کہ 6 ملین ایکسٹرمینیٹڈ. یہ ان کا دور ہے. تو فرمایا تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کو تیار ہے، لیکن تم نے اگر اعادہ کیا اپنے سابقہ طرز عمل کا، ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. یہ تو دنیا میں ہوگا اور جہنم تو کافروں کے لیے ہے ہی ہے، وہ باڑا ہم نے تیار کر رکھا ہے. اور رحمت میں آنا چاہتے ہو تو راستہ کون سا ہے؟ در رحمت. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہے، یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے. الذین یعملون الصالحات. جو صرف ایمان ہی ایمان کے دعوے دار نہ ہو، عمل بھی اچھا کرتے ہوں، صالح کرتے ہوں. ان لہم اجرا کبیرا. کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما. اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. یہ 10 آیتیں ہیں پہلے رکوع کی. اور تاریخ بنی اسرائیل یوں سمجھیے کہ 2000 سال میں سے کم 1500 برس کی تاریخ ان آیات میں بنی. اب آئیے اس سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع. اس آخری رکوع کی صرف 4 آیات ہیں جو اس سے متعلق ہیں، لیکن جیسے پہلا رکوع ختم ہوا قرآن کے تذکرے پر، ان ھذا القرآن یہدی وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی تاریخ کا اولین دور پہلے لایا گیا. میں الٹا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے، کھلے روشن معجزے عطا کیے تھے. تو یاد پوچھ لو بنی اسرائیل سے، جب وہ ان کے پاس آئے تو کہا ان سے فرعون نے، فقال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا. اے موسیٰ میرا گمان یہ ہے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے، کوئی تم پر جادو کر دیا گیا ہے. قال حضرت موسیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ بڑے جلالی طبیعت کے آدمی تھے، اور یہ فرعون جو ہے یہ چھوٹا تھا، ان سے چھوٹے بھائی کی طرح رہا ہے. اس لیے کہ جب یہ فرعون کے محل میں پلے ہیں تو غالباً اس وقت تک اس کے ہاں اولاد نہیں تھی. اسی لیے بیوی نے کہا تھا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ بچہ جو ہمیں مل گیا ہے دریائے نیل کی موجوں کے ذریعے سے ہمیں عطا کر دیا گیا ہے، قتل لا تقتلوہ قرۃ اعین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. قتل نہ کرو، اس کو رکھ لو، ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا یہ کہ اور ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا. تو یہ اس کے بعد اس کے ہاں اولاد بھی ہو گئی ہے، وہ چھوٹا فرعون. تو یہ دونوں بھائیوں کی طرح پلے بڑھے ہیں. اور حضرت موسیٰ کی اللہ نے تربیت جو کروائی ہے فرعون کے محل میں، تاکہ ان کے اندر وہ ساری صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ جو کسی قوم کی جو ایک قیادت کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ان کے اندر اس ماحول میں ابھرے. وہ جو بوڑھا تھا فرعون، جس کے زمانے میں یہ اٹھائے گئے ہیں، نکالے گئے بچے کی حیثیت سے اس سمندر میں، اس میں سے نیل کی موجوں سے، وہ پھر جب بوڑھا ہو گیا اس نے اپنے بیٹے کو تاج دے دیا، تخت دے دیا. زندہ وہ بھی تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر نبوت لے کر آئے ہیں واپس، تو اس وقت بھی وہ زندہ تھا، لیکن اصل جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا وہ بیٹا تھا، یعنی ان کا چھوٹا بھائی جو بھائی کی طرح تھا. تو ایک تو یہ کہ مزاج جو ہے وہ جلالی، اور پھر یہ کہ وہ فرعون تھا بھی تو چھوٹے بھائیوں کی طرح. جواب کیا دیا ہے؟ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض وانی لاظنک یا فرعون مسبورا. جسے کہتے ہیں ترکی بترکی جواب دینا. تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ جو معجزے مجھے عطا کیے ہیں اللہ نے، یہ سوائے اللہ کے آسمانوں اور زمین کے بادشاہ کے سوا کسی اور نے نہیں اتارے ہیں، اور اتارے بھی ہیں بصیرت کے لیے تاکہ آنکھیں کھل جائیں لوگوں کی. اور مجھے یہ گمان ہے، تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں گمان ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اور میرا یہ گمان ہے اے فرعون کہ تم اب تباہ ہو کر رہو. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. تو اس نے تو کوشش کی فرعون نے کہ یہ زمین سے بے دخل کرے، لیکن ہم نے اسے اور اس کی پوری قوت کو لا و لشکر کو غرق کر دیا. اب آخری آیت پر غور کیجئے. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ.
اور پھر فرعون کے بعد ہم نے اس کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل سے کہہ دیا اب زمین میں آباد رہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت والا وعدہ آئے گا. یہ وعدہ مراد کیا؟ قیامت کے قریب آخرت. یہاں آخرت سے مراد وہ دو وعدے نہیں ہیں، اس کا ذکر تو پہلے رکوع میں ہو چکا ہے. ایک اور وعدہ آخرت کا جو آنے والا ہے، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے. یہ لپیٹ کر لانا اکثر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت میں جو سب مر جائیں گے سبھی لپٹ کر آ جائیں گے، اس میں تو کیا بنی اسرائیلی اور کیا کوئی اور سب کے سبھی لپٹ جائیں گے. لیکن حقیقت یہ نہیں. اس سے اصل مراد کیا ہے؟ یہ ڈائسپورا میں جو پوری دنیا میں منتشر ہو گئے ہیں، انہیں اب ایک جگہ پھر جمع کرنا ہے اللہ نے. یہ گریٹر اسرائیل قائم ہو گیا، تقریباً ہو چکا ہے. اسرائیل قائم ہوئے 50 برس ہونے کو آئے، گریٹر اسرائیل پوٹینشلی وجود میں آ چکا ہے، اس لیے کوئی ہے ہی نہیں مقابلے کے اندر. وہ تو در حقیقت دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بھی ضروری ہے، لہذا اس کے لیے یہ ساری پارلی جو ہو رہی ہیں گفتگویں اور یہ نیگوسیشن، اور اس میں کبھی اس سبب سے تاخیر کبھی اس سبب سے، حقیقت میں تو انہیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور گریٹر اسرائیل حقیقت میں وجود میں آ چکا ہے. تو اس کے بعد یہ اصل میں ان سب کو لانا ہے یہاں. پوری دنیا کے یہودی یہاں آئیں گے اور یہاں ان کو وہ عذاب اکبر جو ہے، عذاب استیصال، جس کے یہ مستحق بن چکے ہیں 2000 سال قبل حضرت مسیح علیہ السلام کے دور سے، جس کے لیے مرسی اپیل کا موقع دیا گیا حضور کی بعثت کے وقت، اس سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ کنڈیمڈ قوم جو ہے، آخری ایک بچہ اس کا ختم کر دیا جائے گا. جس طرح قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح ختم ہوئی ہے، ایسے ہی ختم ہوں گے. اور چونکہ وہ تمام اقوام بھی اپنے اپنے رسولوں کی نگاہوں کے سامنے ختم ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا، پوری قوم غرق ہوئی. اسی طریقے سے وہی مسیح جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، جنہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وہی آئیں گے، انہی کے ہاتھوں یہ تباہ و برباد کیے جائیں گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اس کے بعد دیکھیے پھر قرآن کا ذکر، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، فیصلہ کن بنا کر نازل کیا ہے، یہ فیصلہ کن بن کر نازل ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. اصل فیصلہ کن شے یہ قرآن ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہ وہ قرآن ہے جسے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے محمد آپ پر، تاکہ آپ وقفے سے لوگوں کو سنائیں، ان کی سمجھ میں آئے، ان کے ذہن میں قلب میں اترتا چلا جائے. پورے کے پورے قرآن کا بیک وقت تحمل نہ آپ کر سکیں گے نہ یہ قوم کر سکیں گے. یہ ہے ان آیات کا مفہوم. تاریخ بنی اسرائیل کا تو دور میرا مکمل ہوا. ایک پوائنٹ اب نوٹ کر لیجیے جو میں نے قرض رکھا تھا، یہ کیا وجہ ہے کہ اس قوم کو بچا کر رکھا گیا؟ سزا کو 2000 سال کیوں پوسٹ پون کیا گیا؟ اس کا صرف ایک سبب ہے. موجودہ امت مسلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ان سے بھی کہیں کسی درجے، کتنے ہی درجے افضل ہیں، ان پر جو سزا کا تیسرا دور آنا ہے. حضور نے فرمایا جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. ہماری تاریخ میں بھی 2 دور پہلے آ چکے ہیں. پہلا دور آیا بالکل ڈٹو کاپی جس کو کہتے ہیں کاربن کاپی، ان پر اشوریوں کے ہاتھوں آیا تھا جو شمال سے آئے تھے. ہم پر صلیبیوں کے ہاتھوں آیا، وہ بھی شمال سے آئے. لاکھوں مسلمان یروشلم میں قتل ہوئے ہیں سن 1099 عیسوی میں، جبکہ صلیبیوں نے یروشلم کو فتح کیا ہے. اتنا خون بہا ہے کہ فاتح صلیبیوں کے گھوڑے جب داخل ہوئے ہیں یروشلم کے اندر، جو گلیوں میں چل رہے تھے سڑکوں پر، تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا. اور یہ ہے امت مسلمہ، امت مرحومہ. ہم بھی انہی مغالطوں میں ہیں. ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، جو بھی کچھ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. ہمارے لیے تو بس فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے. لیکن کیسی کیسی پٹائیاں ہوئی ہیں ہماری. اور اس کے بعد جیسے ان پر کیلڈینز کے ہاتھوں آیا تھا، ہم پر وہ عذاب آیا ہے اس سے 100 گنا زیادہ تاتاریوں کے ہاتھوں. وہاں 6 لاکھ قتل ہوا تھا، یہاں کم سے کم 6 کروڑ قتل ہوا. خارزم شاہ کی عظیم مملکت، کبھی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کتنی عظیم سلطنت ہے. تہس نہس، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی.
پورا افغانستان برباد. ہندوستان کو اللہ نے بچایا تھا. ایک عجیب بات ہے یہ تاریخی اعتبار سے. بلبن کے زمانے میں تاتاری آئے ہیں, ہندوستان کی طرف بھی رخ کیا ہے. بلبن نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے, اس نے مقابلہ کیا, وہ بیٹا شہید بھی ہوا ہے. لیکن پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں چلے گئے, واپس چلے گئے. اور سمجھ میں آتا ہے, میری سمجھ میں آتا ہے, اس لیے کہ سزا اصلاً دینی تھی عربوں کو, فضیلت ان کی تھی, ان میں سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو وہ فضیلت دی تھی, ان کی زبان میں یہ اللہ کی کتاب ہے. تو اصل مجرم تو وہ ہیں. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم پیٹھ دکھا دو گے ہم تمہیں ہٹائیں گے, کسی اور قوم کو لے آئیں گے. تو تیر کی طرح یہ سیدھا بغداد دارالخلافہ مسلمانوں کا اور سلطنت عباسیہ کا پایا تخت, تیر کی طرح یہ سیلاب وہاں گیا. راستے میں جو آیا تہس نہس, ایران تہس نہس, افغانستان تہس نہس, عراق کا اکثر و بیشتر حصہ تہس نہس, کروڑوں مسلمان قتل ہوئے. آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں, ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی ایک شہر کے تمام مسلمان قتل کیے گئے, پھر ان کے صرف سر علیحدہ کیے گئے, سریاں, پورے جسم تو پھر بڑے یعنی ان مینیجیبل ہو جاتے. سریاں جمع کی گئیں جس سے ایک پہاڑی کی شکل ہو گئی. اس پہاڑی پر تخت جما کر ایک وحشی تاتاری سردار نے پھر بیٹھ کے شراب پی. یہ ہوا ہے اس تاتاری. یہ تھا پہلا ہمارے اوپر جو عذاب کا دور آیا ہے. یہ جو ہے 12ویں 13ویں صدی عیسوی, اس میں اگر آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس فضا میں لے جائیں تو کہیں سے کوئی امید نہیں ہو سکتی کہ عالم اسلام پھر بھی کہیں اٹھ سکتا ہے. بالکل وہی بات جو حضرت عزیر نے کہی تھی, انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. یہ جو نبوکدنضر کی تباہی کے بعد یروشلم کے بارے میں حضرت عزیر کے الفاظ قرآن میں ہیں, اللہ اس بستی کو کیسے آباد کرے گا, ایسی ہلاکت, ایسی بربادی, کوئی ویرانی سی ویرانی. وہی نقشہ تھا پورے عالم اسلام کا. لیکن جیسے یہاں آیا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی. مسلمانوں پر بھی وہی دور آیا, ایک فرق کے ساتھ. میں نے کہا تھا کہ چونکہ سابقہ امت مسلمہ یونی نیشنل, ایک ہی نسل تھی, یونی ریشیل, لہذا انہی کے اندر احیاء ہوا. دوسری کوئی نسل, دوسری کوئی قوم اس میں ہے ہی نہیں, تو احیاء کا ذریعہ کون بنتی, کوئی قوم نہیں, انہی میں ہوا. اس امت میں یہ کمزوری نہیں ہے, یہ مجبوری نہیں ہے, یہ ملٹی نیشنل امت ہے. لہذا امت عرب جو ہے اس وقت سے جو معزول کی گئی ہے, آخری خلیفہ بنو عباس کا جب محل میں سے گھسیٹ کر سڑک پر لا کر اور گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیا گیا, آسمارا حق بود گر خوں بے بارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین, اس کے بعد سے عرب معزول کر دیے گئے امت مسلمہ کی قیادت سے. اور معجزہ کیا ہوا ہے, آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جن کے ہاتھوں کروڑوں قتل کروائے, ان کے ہاتھ میں اب اپنے دین کا جھنڈا تھما دیا. لو اب تم اسلام کا جھنڈا تھامو. انہی میں سے ترکان تیموری تھے, ہندوستان میں سلطنت بنی. انہی میں سے ترکان صفوی تھے, ایران میں سلطنت بنی. انہی میں سے ترکان سلجوقی تھے جو مڈل ایسٹ میں, اور انہی میں سے پھر ترکان عثمانی جو ابھرے ہیں. تو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی عظیم ترین مملکت تاریخ انسانی کی. رومن امپائر تھی کبھی جو 3 بر اعظموں کو محیط تھی, یا پھر سلطنت عثمانیہ ہوئی ہے, اور تو کوئی سیکنڈ تیسری مثال ہی نہیں. جو برطانیہ کا معاملہ وہ کوئی کانٹینیوس نہیں تھی امپائر, وہ تو ٹکڑے تھے, کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی یہاں. لیکن یہ کہ یہ سارا شمالی افریقہ, سارا ویسٹ ایشیا, سارا مشرقی یورپ, یہ تینوں جو ہیں عثمانیوں کے تحت عظیم مملکت. جیسے مکہ سلطنت تھی ویسے ہی یہ سلطنت عثمانیہ ہوئی. پھر جب یہاں بھی ہوا وہی کچھ. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. پھر جب یہاں پر بھی محل جو ہے توپ کاپی محل جا کے دیکھ لیجئے, پھر اب وہاں پہ عیاشیاں ہونے لگیں, کروڑوں روپے خرچ ہونے لگے محل کی تزئین و آرائش کے اوپر. اصل تو مسلمانوں کو اقتدار ملے تو قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اور اگر یہ کہ اقتدار میں آنے والے یہ کریں خرمستیاں, تو پھر جو سزا ملی ہے وہ سزا ہے جیسے ان پر آیا تھا گریکس کے ہاتھوں, رومنز کے ہاتھوں, یعنی یورپی اقوام کے ہاتھوں. ہم پر بھی کہیں برطانوی آ گئے, کہیں فرانسیسی آ گئے, کہیں اطالوی آ گئے, کہیں ولندیزی آ گئے.
وہ جاوا سماٹرا سے لے کر اور یہ پورا موریتانیہ تک اس صدی کے آغاز تک پورا عالم اسلام مغربی امپیریلسٹ پاورز کے زیر نگین آ گیا۔ یہ دو دور ہم پر گزر چکے ہیں۔ جو حضور کی اس حدیث کی بات میں نے پوری آپ کو کاربن کاپی کی طرح بتا دی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کر رہے گا جو سابقہ امت بنی اسرائیل پر ہوا تھا، جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ لیکن آگے چلیے، اب ہماری سزا کا تیسرا دور آ رہا ہے۔ اب ہم اس جگہ کھڑے ہیں جو آیت ہم نے پڑھی تھی، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ اب بھی تمہارا رب تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی کچھ کیا جو پہلے کرتے رہے ہو تو پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا۔ اس دور کے لیے در حقیقت ہے یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ سارا میتھمیٹیکل اور الجبرا کے فارمولوں کے حوالے سے جو بات سمجھائی ہے، وہ تیسری سزا کا دور جو جرمنز کے ہولوکاسٹ، یہودیوں کے ہولوکاسٹ سے بڑی ہوگی، وہ مسلمانوں کے سر پر اللہ کے عذاب کا وہ کوڑا تنا ہوا ہے، جیسے کہ شمشیر لے کر جلاد کھڑا ہو چکا۔ اور یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ سمجھ لیے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ امپیریلسٹ پاورز جو ہم پر حکمران تھیں اس صدی کے وسط میں، ایک ایک کر کے اللہ نے ان کو ہٹا لیا۔ برطانوی چلے گئے، فرانسیسی چلے گئے، ولندیزی چلے گئے، انڈونیشیا آزاد، ملیشیا آزاد، ہندوستان پورا نہ صحیح، اس کا بہت بڑا چنک ہے، ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان، مسلمانوں کی آزاد حکومتیں، ایران، عرب، مصر، شام، سب کے سب لیکن کسی ایک انچ زمین پر بھی ہم نے اللہ کا دین قائم نہیں، اس کی سزا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم نے وہی کیا، وہی عیاشیاں، وہی بدماشیاں، وہی خرمستیاں، یہی تو کر رہے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مسکین ہے، وہ کچھ نہ کر پائے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیا نہیں کر رہا؟ کون سا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ کون سا جرم ہے جو نہیں ہو رہا؟ منافقت کی ہر شکل موجود ہے۔ جو چار مثالیں جو حضور نے علامتیں بیان کی ہیں، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے، اور کہیں جھگڑا ہو جائے تو گالن گلوچ پر اتر آئے اور فوراً آپے سے باہر ہو جائے، پوری مسلمان قوم میں موجود ہے۔ اس عذاب کے ہم پوری طریقے سے مستحق ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پورا موقع دیا، لیکن ہم نے جو کچھ کیا ہے، تقریباً 20 صدی ہونے کو آ رہی ہے آزادی کا یہ جو دور ہے، یہ ایک ہی تقریباً وقت تھا جس میں کہ ایک ایک کر کے تمام ممالک آزاد ہوئے ہیں۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ اور اس میں چونکہ بالکل صاف بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح، اول مجرم، سب سے بڑے مجرم نمبر 1 عرب مسلمان، جن کے پاس یہ کتاب ان کی اپنی مادری زبان میں موجود ہے۔ غیر عرب مسلمان کے لیے چٹائی توڑ تعلیم حاصل کر کے اس کتاب کو سمجھنا ممکن ہے، ورنہ وہ تو مولوی جی سے فتویٰ پوچھنا جانتے ہیں، اللہ خیر صلی، انہیں کیا پتہ قرآن میں کیا لکھا۔ لیکن جن کی اپنی مادری زبان میں کتاب ہو، یہ ہے اس امت کا جو افضل ترین حصہ ہے، اور بدترین سزا انہی کو مل گئی، اور وہ گھڑی یوں سمجھیے کہ سر پر آئی کھڑی ہے، اس لیے کہ یروشلم میں اب وہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز کریں گے۔ ان کا تو کعبہ ہے، وہ گرا پڑا ہے، اسی لیے انہوں نے غازہ اسٹرپ میں بھی ٹھیک ہے آٹونومی لے لیجئے، جیریکو میں بھی، ویسٹ بینک آف جارڈن میں بھی لے لیجئے، یہاں تک کہ گولان ہائٹس کے اندر بھی آفر کر رہے ہیں کہ ہم واپس اپنی فوجیں بلا لیں گے، لیکن یروشلم کی بات نہ کرنا، یہ تو ہمارا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ، جیسے میں نے کل جمعے میں کہا تھا، تازہ ترین جو اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے، کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جہاں تک پروٹیسٹنٹ کرسچنز ہیں وہ تو ہیں ہی ان کی جیب میں، ویسپ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، وہ تو گویا کہ ان کے اوپر تو یہ سوار ہے، وہ تو ان کی جیب میں پہلے سے ہی ہیں۔ اب کیتھولکس جو ہے، اور بڑی تعداد کیتھولکس کی ہے، آج بھی سب سے بڑی تعداد کیتھولکس کی ہے، تو ان کے ساتھ جو مفاہمت ہوئی ہے، جو دباؤ ڈال کر انہوں نے پہلے پوپ سے فتویٰ حاصل کیا 3 سال پہلے کہ مسیح کو سولی دینے کا جرم قوم بحیثیت قوم نہیں ہے بنی اسرائیل کا، کچھ افراد کا کام ہوگا جو انہوں نے کیا ہوگا، وہ گئے
قوم جو ہے بری ہے۔ 1900 برس تک تو وہ مجرم تھی، اب وہ بری ہو گئی، اور اب نیکسٹ جو قدم اٹھا ہے، ویٹیکان کی صلح ہوئی ہے، اس نے ریکگنائز کیا اسرائیل کو، اور اب اس کا جو سفارت خانہ ہے وہ یروشلم میں بنے گا۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہمارے زین العابدین صاحب، کل میں نے جمعے میں عرض کیا تھا، یہ جو اس مرتبہ گئے تھے موراکو میں، جو انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہوتی ہے وہاں ایک کانفرنس، اس میں ایک یہودی سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ وہ کب بنائیں گے اپنا ٹیمپل آف سولومن، وہ ٹیمپل ہی کہتے ہیں، تو اس نے صاحب کہا ان 2 or 3 years، یہ ان کا پورا پلان ہے، اور ان کے ساری چیزیں کیلنڈر کے حساب سے چل رہی ہیں۔ یہ 1897 کے پروٹوکالز ایلڈرز آف دی زائن کے پورے 20 برس بعد 1917 میں اعلان بالفور ڈیکلریشن برطانیہ نے ڈکلیئر کیا، وزیر اعظم برطانیہ نے، کہ یہودیوں کا بھی حق ہے کہ وہ اس فلسطین کے اندر آباد ہو۔ آبادی شروع ہو گئی۔ 1948 میں اسرائیل وجود میں آ گیا۔ اس وقت سے جنگیں شروع ہوئیں، پہلی پٹائی عربوں کی 48 میں ہو گئی، اس کے بعد اس سے بہت بڑی پٹائی 1967 میں ہو گئی۔ اب یہ سمجھ لیجئے، میں نہیں سمجھتا کہ 97 سے آگے جائے یہ معاملہ، یہ مسجد اقصیٰ کو ڈیمالش کر کے اور یہ بہکر سلیمانی کی تعمیر کریں گے، اور اس پر جو پھر مسلمان، بہرحال عرب کا مسلمان، خاص طور پر فنڈامنٹلسٹ نوجوان، اس میں غیرت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، حکمران جو مسلط ہیں، وہ جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں، مجھے خامخواہ اپنی زبان کو کیوں ملوث کروں ان کے تذکرے سے، ہر شخص جانتا ہے کہ کیا ہیں یہ لوگ۔ لہذا در حقیقت ان فنڈامنٹلسٹ نوجوانوں کو یہ بھونیں گے، اور پھر ان کی بھنائی ہوگی، جو اصل روسٹ ہوں گے یہ خود، اس لیے کہ پھر کھڑا ہو جائے گا کوئی یہود میں سے جو کہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں، اس لیے کہ مسیح کا انتظار یہ کر رہے تھے جب سے کہ یہ ٹیمپل جو ہے گرا تھا، جو پہلی مرتبہ جبکہ نبوکدنضر کے ہاتھوں، ہر نبی بعد میں خوشخبری دیتا رہا ہے کہ ایک مسیح آئے گا اللہ کی طرف سے جو اسرائیل کا نجات دہندہ ہوگا، یہ منتظر تھے کہ مسیح آئے۔ وہ مسیح حضرت مسیح آ گئے، حضرت عیسیٰ، انہوں نے مانا نہیں۔ ان کے علماء بڑے جغادری علماء تھے، ان کے مفتیان کرام تھے، ان کے بڑے مسند نشین تھے، اور ان کا جو معاملہ تھا کہ وہ ان کا اقتدار تھا مذہبی، ان کا دبدبہ تھا، وہ کب ماننے والے تھے حضرت مسیح علیہ السلام؟ انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، مرتد ہے، ولد الزنا ہے، یہ واجب القتل ہے، سولی چڑھاؤ۔ حالانکہ پائلیٹس پونٹس نے کہا بھی میں ہاتھ دھوتا ہوں، میں بری ہوں اس کے خون سے، یہاں تک اس نے کہا ہے میرے پاس 2 کنڈیمڈ پرزنرز ہیں، ایک جو ہمارے ملک کا باغی تھا برابا ڈاکو، اور دوسرا یہ کہ جس کو سزا دی تھی یہودیوں کی مذہبی عدالت نے، مذہبی آٹونومی دے رکھی تھی رومنز نے یہودیوں کو کہ اپنی مذہبی جو ہے شریعت اس کے مطابق فیصلے تم کر سکتے ہو۔ اس مذہبی عدالت نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو مسیح ہے یہ قابل صلیب ہے، اس کو چڑھا دیا جائے۔ انہوں نے کہا دیکھو ہمارا عید کا دن آیا ہے، رومن کوئی ان کا تھا جشن کا دن، اور ہماری یہ روایت ہے کہ ہم ایک کنڈیمڈ پرزنر کو جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہو اسے ہم رہا کر دیتے ہیں اپنے اس خوشی کے دن، تو تم بتاؤ کس کو چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس برابا کو چھوڑو، اس بدبخت کو تو چڑھاؤ۔ ویسے یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ بدبخت حضرت مسیح تھے ہی نہیں، وہ تو حضرت مسیح کا غدار ساتھی تھا جس نے کہ آپ کو گرفتار کرایا ہے مخبری کرا کے، جس کی شکل اللہ نے بدلتی تھی۔ حضرت مسیح کو تو فرشتے آسمان پر لے گئے تھے، لیکن وہ جسے سیلی دے رہے تھے وہ اسے مسیح ہی سمجھ رہے تھے، لہذا مجرم تو وہ ہے۔ اگر آپ بکری کا گوشت کھا رہے ہوں لیکن خیال یہ ہو کہ یہ سور کا گوشت ہے تو آپ سور کا گوشت ہی کھا رہے ہیں، بکری کا تو نہیں کھا رہے، چاہے وہ ہے بکری کا، لیکن آپ کی نیت تو یہی ہے کہ آپ سور کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو حقیقت میں مسیح کو شرک کیا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ تاریخ۔ اب وہ کوئی کھڑا ہوگا، چونکہ ابھی پوزیشن خالی ہے ان کے یہاں مسیح کی، وہ مسیح اس کی پیشین گوئیاں وہ تو ہے، تو ایک شخص جو بھی کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ کچھ نہ کوئی رجسٹ کرے گا، کچھ امریکہ کہے گا کہ نہیں ملک نہ بناؤ، گریٹر اسرائیل کی کیا ضرورت ہے، تم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہو، آرام کر رہے ہو، کیوں یہ پیس جو ہے یہاں کا جو ہے اس کو تم ڈسٹرب کرتے ہو؟ تو ان میں سے پھر کوئی جرأت کر کے کھڑا ہو جائے گا کہ ہمیں نہ کسی امریکہ کی پرواہ ہے، نہ امریکہ کے باپ کی پرواہ ہے، میں مسیح ہوں اور میں وہ گریٹر اسرائیل قائم کروں گا۔ اس کے بعد وہ ملحمۃ العظمیٰ ہوگا جس کی حدیث میں خبر ہے تفصیل کے ساتھ کہ پھر لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں لوگ قتل۔ یہ سزا تو وہاں آنے والی ہے اور آ کر رہے گی۔
دوسرے نمبر پر پوری امت مسلمہ میں عظیم ترین مجرم یہ ہم ہیں، مسلمانان پاکستان۔ اس لیے کہ یہ جو آزادی کا دور آیا تھا، اس آزادی کے دور میں صرف ایک ملک پاکستان ہے جس کے لیے اسلام کا نعرہ لگا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور جو بالکل معجزانہ طور پر وجود میں آیا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلم لیگ کی طرف سے پاکستان کا مطالبہ صرف ایک بارگیننگ جو ہے وہ ایک اس کی ایک شکل تھی، ورنہ یہ کہ جیسے معاملہ آیا ہے وہ جو کیبنٹ مشن پلان قائد اعظم نے اس کو منظور کر لیا۔ یہ تو گویا کہ ٹھونسا ہے اللہ نے ہم پر، یہ آزاد پاکستان لو، تم نے نعرہ لگایا ہے کہ ہم اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لو اب یہ پاکستان، فننظر کیف تعملون، پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا۔ وہ جو کچھ ہم نے کیا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، مجھے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے عیش کیے ہیں، محل بنائے ہیں، ماربل ہاؤسز، پیلسز بنائے ہیں، کون سا عیش ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے؟ لیکن دین کہاں ہے؟ وہ اللہ کا دین۔ زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کو بھی کچھ رشوتیں دی ہیں، جیسے عرب جو ہے، سعودی عرب اپنے لیے بلینز کے محل بناتے ہیں تو بلینز وہ خرچ کر دیتے ہیں مسجدوں کے اوپر بھی، چلو کچھ نہ کچھ اللہ کو بھی دو۔ باقی وہی ہے، آپ نے بھی عالیشان مسجدیں کچھ بنا دی ہیں، اس کے سوا تو کچھ دین کہاں ہے؟ تو ہم در حقیقت پاکستان کی فیٹ جو ہے اٹس ہینگنگ ان بیلنس۔ اب بھی اگر کہیں یہاں پر قوم جاگ جائے، حضرت عزیر علیہ السلام کسی دعوت توبہ یہاں پر اٹھ کھڑی ہو، یا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح اجتماعی سطح پر قوم توبہ کر لے، تو عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اور اس کے آثار بھی ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیجئے، اس ملک کی جو تاریخ ہے 400 سال کا، میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ 4 صدیوں سے تمام مجددین امت اس خطے میں پیدا ہوئے، انڈو پاکستان۔ حضرت مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، پھر 14ویں صدی میں علامہ اقبال جیسا مفکر، شیخ الہند جیسے عالم دین مجاہد، پھر مولانا مودودی جیسے مصنف، مولانا الیاس جیسے مبلغ، ان کے پیرلل، ان کے پلے کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں۔ قرارداد مقاصد یہاں پاس ہوئی، اللہ کی حاکمیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، لہذا جو کچھ ہے یہ پاسٹ، یہ ہمیں کچھ نہ کچھ پوائنٹرز دے رہا ہے۔ اب یہ ہے معاملہ ہمت کا۔ میں نے جو اپنی کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہوگا تو اسی خطے سے اسلام کی ایمرجنس اور اسلام کا نظام قائم ہونا اسی خطے سے ہوگا، پاکستان اور افغانستان۔ ابھی یہ ہے کہ آثار نہیں نظر آ رہے، دور ہے، لیکن یہ کہ کوئی بعید نہیں۔ ایک جگہ میں نے بہت ہی ذہن منتقل ہوا، یہ 20ویں صدی جو ہے اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے، یونیک ہے۔ اس میں 2 عظیم مملکتیں اس صدی کے دوران، جن کے بارے میں گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ ختم ہو گئیں، نسیہ منسیہ ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ دیکھتے دیکھتے پگھل گئی، ختم ہو گئی۔ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت، اور اس صدی کے اندر چند سالوں کے اندر جسٹ میلٹڈ اوے، لے دے کہ وہ ترکی کا ایک نام سے ایک ملک رہ گیا چھوڑا۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے دی گریٹ سوویت یونین، USSR، ون آف دی سپر پاورز، جس سے امریکہ گھبرا رہا تھا، اس لیے کہ خلائی تسخیر میں وہ بہت آگے تھا، اس کے ایسٹروناٹس پہلے پہنچے ہیں خلا میں، امریکہ کے جان پر بنی ہوئی تھی، وہ اپنے بجٹ کا میکسیمم حصہ خرچ کر رہا تھا وہ سٹار وارز پر اور اس پر، اور وہ ساری کی ساری اکانومی جو ہے اس کی وہ اسی میں کھپی ہوئی تھی کہ یہ تو روسی تو ہم سے آگے نکل گئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اب نقشے میں تلاش کیا کریں گے بچے کبھی کہ USSR کہاں ہوتی تھی، کس بلا کا نام تھا۔ تو اگر یہ میریکلز ہو گئے ہیں، اس صدی کے دوران 2 عظیم ترین جنگیں ہوئی ہیں، کروڑوں لوگ قتل ہوئے، تو کیا عجیب ہے کہ ایک تیسری اور ہو اور اس میں وہ کروڑوں قتل ہوئے۔ اور یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ 2 جنگیں یورپ میں لڑی گئی ہیں، اب یورپ والے سمجھدار ہو گئے، وہ اپنے میدان میں جنگ نہیں بننے دیں گے، اب تو جنگ یہاں لڑی جائے گی۔ اور عیسائیوں کی روایت میں بھی ہے، میگڈان جو ہے وہ اسی علاقے میں آخری جنگ ہونی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کوئی بعید نہیں، اسی طریقے سے یہ بھی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں اور اس ہمارے خطے کے اندر ہمیں توفیق دے دے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہوگا یہاں سے، لیکن 3 میں سے کسی ایک صورت میں ہوگا۔
ہوپنگ فار دی بیسٹ بٹ پریپیئرنگ فار دی ورسٹ آلسو. بیسٹ یہ ہے بغیر کسی مزید عذاب کے کوڑے کے ہمیں ہوش آ جائے، جاگ جائے، توبہ کر لے، دنیا پرستی سے تائب ہو کر دین کے لیے اپنا تن من دھن وقف کر دیں. اور یہ دعوت جیسے چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، فرد سے فرد کو پھیلتی چلی جائے، یہاں تک کہ اتنی تعداد میں لوگ حقیقی معنی میں توبہ کر لیں کہ وہ مل جل کر ایسی طاقت بن جائے کہ یہاں ایک انقلاب برپا کر دیں، اپنی قربانیوں سے، اپنی جانیں دے کر، اپنا خون دے کر. اگر یہ ہو جائے تو دس از ہوپنگ فار دی بیسٹ. دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی سن 71 کی قسم کا کوئی کوڑا ہماری پیٹھ پر پھر برسے، پھر بھی جاگ جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں، اس لیے کہ سن 71 کے کوڑے کو ہم نے براہ راست اس کی برنٹ محسوس نہیں کی. وہ جو ہوا ہم سے ذرا 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا. 93,000 ہمارا کڑیل جو ہے جوان وہ ان کے قیدی میں رہا، لیکن یہ کہ کسے پتا چلا یہاں والے کو کیا ہوا. لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی کوڑا برسے ہم پر. وَلَنُذِيقُنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوٹ جائیں. تیسری اور آخری بات کہہ رہا ہوں، میں اسے بھی ناممکن نہیں سمجھتا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ ہمیں ہندوستان کے ہندوؤں کے ہاتھوں ہمارا قیمہ کروائے گا. مستحق ہیں ہم اس کے. یہ میں آپ کو سارا وہ جو عذاب کا فلسفہ ہے سنا چکا ہوں. وہ سارا مقدمہ اسی لیے بنایا تھا. عذاب کافروں پر نہیں آئے گا، اب مسلمانوں پر آئے گا. کافروں پر عذاب وہ تو آخرت میں آ جائے گا، ہم نے ان کے لیے تو حصیرہ جو ہے تیار کیا ہوا جہنم. اب کافروں پر عذاب تو آئے اگر کوئی رسول مبعوث ہو. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ایکسیپشن صرف یہود کی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ پہلے کا مسئلہ ہے، وہ اب کا مسئلہ نہیں ہے، نئی امت نہیں ہے، وہ تو سابقہ امت تھی. اسے اب تک بچا کر اس لیے رکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو افضل حصہ ہے یعنی عرب، ان کو سزا ان کے ہاتھوں دلوائی جائے. ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. جیسے یو پی کے بعض مشرقی علاقے میں دیہات میں اگر کسی شخص کو سزا دینی ہوتی تھی سخت ترین، تو ایک چمار کے ہاتھ سے جوتا لگواتے تھے، تاکہ ایک تو جوتے کی تکلیف ہے، وہ تو خیر انجری ہے، ایک انسلٹ ہو کے چمار مار رہا ہے. تو یہ ملعون اور مغضوب قوم کے ہاتھوں پٹائی 2 ریہرسل ہو چکے ہیں، 48 کا اور 67 کا. اور اب جو ہے پوری قوم کو جا کر میڈرڈ میں بیٹھنا پڑا ہے اسرائیل کے سامنے بیٹھ کر، اور انہوں نے صلح کی گفتگو شروع کی ہے، گویا کہ ریکگنائز کر لیا ہے. اتنی بڑی توہین اور تذلیل ان کی ہو چکی ہے. اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں پٹوا کر پھر آخر میں حضرت مسیح کا نزول، اور اس کے بعد ان کا آخری تیا پانچا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کہ یہ قوم تو اس کی مستحق ہو چکی ہے. لیکن مسلمان امت آخری امت ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی. انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم. میں آخری رسول ہوں، حضور نے فرمایا، تم آخری امت ہو. اس میں سے تو یہ تو ہے شفٹنگ آف لیڈرشپ تو ہوئی ہے. یہ بھی اہم بات ہے، جب یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو آپ کے سامنے ڈسکس کر ہی لوں. ہندوستان میں رامپور میں ایک عالم دین ہیں شمس نوید عثمانی. ان کی ایک کتاب یہاں پر بھی چھپ گئی ہے، اب بھی نہ جاگے تو. یہ مجھے پسند نہیں ہے اس کتاب کا عنوان جو ہے، حالانکہ علمی کتاب ہے لیکن عنوان جو ہے وہ اس کا وہ اس طرح کا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی عامیانہ سی کتاب ہے، علمی کتاب ہے. اس کے مصنف نے یہ کہا ہے کہ اب امت مسلمہ کی قیادت جو اصلاً تھی سامی نسل میں، حضرت سام کی اولاد میں. عرب کون تھے؟ سامی. اس سے منتقل ہوئی یافس کی نسل میں. ترک کون ہے؟ حضرت یافس کی اولاد. اور اب یہ حضرت حام کی اولاد کو منتقل ہوئی. اور وہ اس کی یہ آثار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 400 سال سے تمام مجددین یہاں پیدا ہو رہے ہیں. یہ ہے وہ حضرت حام کی نسل. تو عین ممکن ہے کہ جس طرح تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قیمہ کروایا اور پھر تاتاریوں کے ہاتھ میں اللہ نے اپنا دین کا جھنڈا تھما دیا، اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو ہمارا قیمہ اور ہندوستان کے ہاتھوں. لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کو اسلام کا جھنڈا تھما دے. ہوگا بہرحال یہیں سے پھر ان کے ہاتھوں ہو. کسی قوم نے پٹا نہیں لکھوایا ہے اس دین کا. یہ ملٹی نیشنل امت ہے.
یہ یہودیوں کی طرح ایک نسل کی امت نہیں ہے، لہذا ان کے ہاں جو رینیسنس ہوا تھا وہ اسی نسل میں ہوا تھا۔ مکابی سلطنت بھی یہودیوں ہی نے قائم کی تھی، لیکن ہمارے ہاں عربوں سے قیادت لے کر ترکوں کو دے دی گئی تھی، اور ہو سکتا ہے اب ترکوں سے وہ سلب کر دی گئی، لہذا اب ہو سکتا ہے کہ حضرت حام کی اولاد میں آ جائے۔ بہرحال یہ بھی ایک نقطہ ہے، علمی نقطہ ہے، کسی کو قبول ہو نہ ہو اس سے میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس علاقے سے ہوگا، لیکن ہوگا کرنے سے، اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت، یہ سارا کام جو ہم کر رہے ہیں یہ در حقیقت اسی کے لیے محنت اور مشقت ہے۔ ایمان حقیقی پیدا کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع، تنظیم بیعت کی بنیاد پر مضبوط تنظیم، جد و جہد، نہی عن المنکر باللسان، جب تک طاقت کافی نہیں ہے۔ جب طاقت کافی ہو تو چیلنج کریں گے کہ اب یہ ہم برائیاں نہیں ہونے دیں گے، یہ منکرات نہیں چلنے دیں گے، جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے اور جلد از جلد لائے، لیکن وہ وقت تب آئے گا جب ایک جمعیت اتنی قوت کے ساتھ فراہم ہو چکے، ورنہ اس سے پہلے وہ اقدام نہیں ہوتا۔ جیسے حضور 13 برس تک مکے میں رہے، زبان سے کہتے رہے لا الہ الا اللہ، ان بتوں میں کچھ نہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ لات عزیٰ منات حبل کچھ نہیں، لیکن کسی بت کو توڑا نہیں، جمعیت فراہم کی، دعوت دی، جو لوگ آ گئے انہیں منظم کیا، بٹ کر جیسے کوڑا بنایا جاتا ہے کوڑا بنایا، پھر وہ کوڑا باطل پر دے کر مارا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم حق کا کوڑا مارتے ہیں باطل کے سر پر جو اس کا بھیجا نکال دیتا، لیکن پہلے وہ کوڑا تو بنائے نا، وہ کوڑا بنے گا جمعیت، تنظیم، ایک قوت منظم، جو پہلے اپنی ذات پر اللہ کے دین کو قائم کریں، پھر اپنے گھر میں اللہ کے دین کو قائم کریں، اپنی معاش اپنی معاشرت کو منکرات سے پاک کریں، پھر مل جل کر ایک طاقت بنے، بنیان مرصوص، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو ایسے وہ منظم ہو جائے، پھر جب طاقت ہو جائے، یہ تو بہرحال ججمنٹ کی بات ہوگی کہ کتنی جمعیت ہو، لیکن یہ کہ جب بھی محسوس ہوگی اس تحریک کی قیادت کو یہ احساس ہوگا کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، وی کین رسک ہیڈ آن کولین، تو پھر میدان میں آئیں گے کہ اب یہ کام نہیں ہونے دیں، یا گھیراؤ کریں گے ان بینکوں کا، سود کا، جہاں سے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہو رہا ہے ہر روز، ہر لحظہ، ہر آن، بند کریں گے۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے، پھر آئیں گولیاں برسیں، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بہرحال جو نوید ہے آخری خوشخبری وہ یہ ہے کہ حضور کی وہ خبریں میں نے بارہا یہاں بیان کی ہیں، احادیث بیان کی ہیں، بالآخر پھر اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا، قیامت سے پہلے آغاز اس کا اس خطے سے ہوگا۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کو تمام لشکر جو ہے ان پر اللہ کی رحمت ہو، جو ہند پر حملہ کریں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، اور اس کی جو تعویل سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے، اسی خطے میں پاکستان اور افغانستان کے خطے میں انشاءاللہ وہ نظام قائم ہوگا، پھر یہاں سے مشرق و مغرب کی طرف اس کی ایکسٹینشن ہوگی، اور سب سے بڑھ کر چونکہ ہندوستان ہے، اس ہندوستان جو ہے بھی ہمارا دارالاسلام تھا، وہاں پر، اور ادھر سے یہ ہے کہ مغرب کی طرف جو ہے دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے وہ لشکر بڑھیں گے، اور جب تک کہ وہ جھنڈے ایلیا یعنی یروشلم میں جو نصب نہیں ہو جائیں گے کوئی طاقت ان کا منہ نہیں پھیر سکے گا۔ یہ حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان الآیات سود لا تردها شیء حتی تنصب ایلیا۔ تو یہ سارے قرائن میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ورسٹ بھی بتا دیا، بیسٹ بھی بتا دیا، ہماری قسمت میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ایک بات ہم جانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس کے لیے محنت اور مشقت، اور وہ محنت اور مشقت بھی طریق نبوی پر یہ کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے، اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ اس کے لیے آخر میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ہماری اس بات کو سمجھیے، تنظیم کو سمجھیے، سیدھی سیدھی باتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں، ان کے لیے اگر آپ کا دل گواہی دے کہ صحیح ہے، آپ کا دماغ بھی مانے کہ ہاں بات ٹھیک معلوم ہو رہی ہے، تو پھر تاخیر نہ کریں، تعویق نہ کریں، اس کو مؤخر نہ کریں، لیت و لال کے اندر پیچھے نہ ڈالیں، پھر تنظیم میں شامل ہوں، اس ڈسپلن میں آئیں، اس قوت میں اضافے کا ذریعہ بنیں، اور لوگوں کو کھینچ کر لائیں تاکہ وہ جمعیت فراہم ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے۔ جیسے کہ حضور کی آخری حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، آپ نے فرمایا جو شخص مرا ہے اس حال میں
کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں قتال کیا، نہ اس کی آرزو تھی، نہ شہادت کی تمنا اس کے دل میں تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، وہ ایک قسم کے نفاق پر اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں مرحلہ آ جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ذرا چند منٹ بیٹھ جائیے اور یہ کچھ اعلانات وغیرہ ہیں وہ سن لیجیے۔